اس نشست کو نوبھارت کے لیے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو کسی دینی مضمون کو سمجھنے کے لیے، یا ایسا مضمون جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، یا آپ کے عقیدے مستقبل زندگی سے کوئی خیال ہو، اس کو سوال کر لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کتابیں اتنی لکھی جا چکی ہیں دین پر کہ شاید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ آج تک تو دین پر ہی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جا رہی ہوں گی۔ اور دین میں پہلے بتا رہا ہوں کہ 60 سال کی زندگی میں اگر ایوریج لائف ہو تو جس کے اندر بہت سارا حصہ جو ہے وہ کچھ نیند کی نظر ہو جاتا ہے، غالباً 20 سال کے قریب 60 سال کی لائف میں کچھ حصہ زندگی کا بک جاتا ہے۔ بچوں گے تو زندگی گزارو گے نا، چلے یہ آفس کے لیے ہے۔ کچھ حصہ دوسروں کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ شادی والے، کچھ خدا نخواستہ والے، کچھ آنے والے، کچھ جانے والے، کچھ مہمان والے، کچھ ضروریات والے، ایسے واقعات ہیں زندگی میں جہاں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، اچانک کوئی بات ہوگی۔ تو یہ سارے واقعات ہیں زندگی میں جہاں سوچ کا کوئی دل لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے۔ بیمار آدمی کو سوچ کا تعلق نہیں ہے، وہ صحت کا خیال رکھے۔ بچے کے لیے سوچ کا تعلق نہیں ہے، وہ جیسے اس کو پالا جا رہا ہے ویسے پل جائے۔ تو بچپن کے سال بھی تقریباً رائے گاں نہیں کہنا چاہیے، پر آپ کے شعور سے باہر ہیں۔ بڑھاپے کے سال بھی آپ کے اختیار سے باہر ہیں یا آپ کے اختیارات سے باہر ہیں، یعنی آپ کے وہ واقعہ نہیں رہتا ہے جو واقعہ ہو۔ بیماری کا زمانہ بھی باہر ہی آپ سے۔ دفتر کا زمانہ بھی یہ غالباً ضرورت کسی اور کی ہے، جس طرح وہ چلائیں گے آپ چلو گے۔ نیند کا زمانہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ مہمان کا زمانہ بھی کھانے کے لیے ہے، مطلب آنے جانے والوں کے لیے، وہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ دوستوں کی ضروریات کا زمانہ بھی آپ کے اختیار سے باہر ہے، بہت تھوڑا آپ کو آپشن اور چوائس رہتا ہے۔ تو جو آپ کے پاس پھر وقت ہے آپ کے لیے یا آپ کے عقیدے کے لیے، وہ تو بہت ہی قلیل وقت ہے۔ اس کے اندر بھی اگر سوالات اور الجھنے رہیں، انسان سوچتا رہ جائے تو پھر وہ جو تھوڑا بہت عقیدہ وہ بھی اصلاح نہ پکڑا۔ اس لیے موقع دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو، بجائے سے کہ میں کوئی تفصیل کر دوں کہ آج آپ کو تقویٰ کے بارے میں کہا جائے گا، آج آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں، وہ سارے واقعات آپ کی جگہ پر درست ہیں، اصلاح ہے، کتابیں موجود ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ہر آدمی کے لیے ہر وقت کتاب مل سکتی ہے، تقریباً ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ان باتوں کے علاوہ بھی کبھی کوئی سوال کا موقع ہو تو بڑے کھلے دل سے اپنے دل کا خیال جو ہے بشکل سوال اظہار میں لایا جائے، جس سے وجہ میں یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو دیتا ہوں بلال صاحب کے سوال کے جواب دینے سے پہلے کہ ایک سوال کوئی آپ کے ذہن میں جو آپ بہت سارے لوگوں کی آسانی کے لیے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ناوارد ہیں، شاید قسمت کے بارے میں کچھ، یا تقدیر کے بارے میں، یا تدبیر اور تقدیر کے فرق کے بارے میں، یا انسان کی کوشش اور اس کے نصیب کے بارے میں کچھ لوگ جاننا چاہیں، وہ ضرور جاننا چاہیں گے۔ پھر ایک موقع دیتا ہوں تاکہ وہ جو پہلا سوال ہے اور زیادہ واضح سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کو اوپن کیا جائے اور سوال سے بات کا آغاز کیا جائے۔ کوئی سوال ہو ذہن میں کیا جائے، جس ایسے سوال کی کوشش کریں جو آپ کی الجھن ہو اور جس کا دور ہونے سے آپ کا سفر آسان ہو اور آپ کو ایسا کوئی موقع مل سکے آسانی کا، یا عقیدے کے اندر کوئی درار آنے کا کوئی واقعہ ہو تو اس کو بدلے سوال کر سکتے ہیں، خیال کے اندر کوئی الجھن ہو تو اس کا سوال بنا سکتے ہیں، یا وہ سوال جو ویسے آپ کو موجود ہے ذہن میں اس کو اظہار کیا جائے تاکہ سوال آسان ہو جائے۔ اس لیے بولا جائے۔ ثاقب صاحب بولو سوال۔ فرقہ بندی کے بارے میں، آواز، فرقہ بندی کے بارے میں کچھ اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا اخبار کے ساتھ تعلق ہے؟ اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں نا، اس کا اخبار کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اور بہت سارے واقعات کے ساتھ تعلق ہے، شیعہ کے ساتھ تعلق ہے، سنی کے ساتھ تعلق ہے، دیوبندی کے ساتھ تعلق ہے، بریلوی کے ساتھ تعلق ہے، ضرورت کے ساتھ تعلق ہے،
اسلام میں اگر فرقہ شامل کر دیا جائے تو اسلام سے باہر ہی بات ہے. اسلام میں مسلمان کی ہم بات کر رہے ہیں. فرقہ بندی آپ کا مضمون نہیں ہے. آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ سنسیئر مسلمان ہو جاؤ تو آپ کا تعلق اور آپ کی جوابدہی اللہ کے سامنے ہے. اللہ کا کون سا فرقہ ہے یہ آپ غور کر لیا کرو, یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ تھا یہ بھی غور کر لیا کرو. صحابہ کرام میں کون سا فرقہ تھا یہ بھی آپ غور کر لیا کرو. اور صحت مند عقیدوں کا کیا فرقہ ہوتا ہے یہ بھی آپ غور کر لیا کرو. تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا موت سے پہلے پہلے یہ کاروبار ہے. اس کے بعد پھر نہ فرقہ رہے گا نہ آپ رہیں گے نہ آپ کا اسلام ہے. پھر ایک واقعہ ہی اور ہو جائے گا. نہ پیدائش سے پہلے آپ کا کچھ اتنا بیٹر کرتے تھے آپ اس کائنات میں, اور زندگی میں 60 سال کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس سوچنے کے لیے 1 آدھ سال ہی ہے. وہ بھی فرقہ بندیوں کی نظر کر دیا. فرقہ کیسے بنا؟ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی, دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی, آپس میں لڑ رہے ہیں. کہتا ہے تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. بہت سارے لوگ شیعہ سنی کے درمیان فرقہ, اور غالباً یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ان دونوں میں نہ کوئی امام کے ساتھ ہے نہ کوئی یزید کے ساتھ تھا. یہ کتابوں کے ساتھ ہے. دونوں نے کربلا نہیں دیکھا. یہ کربلا نہیں دیکھی یا وہاں سے آیا نہیں ہے. تو جہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو بدلے ہوئے برا بلا کر کسی نے کون سی کتاب پڑھ لی, کسی نے کون سی. یہ اصل میں عقیدہ جو ہے نا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اللہ, ابھی آپ سے پڑھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیب پر ایمان لایا ان کے لیے بہت بہتری ہے. غیب کو بدلے بہت سمجھے کے بغیر کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اور اس کے واقعات کیا ہیں, صفات کیا ہے. اللہ پر ایمان, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور کتاب پر ایمان, قرآن پر ایمان. اور پھر اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا بھروسہ کہ تمہیں زندگی میں بھیجا گیا ہے, اس کو بھی سمجھو, اور پھر آپ کی جواب دہی شروع ہو جائے گی. پھر کیا اتنا سارا ہے ہمارا. کون سا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور آپ کی زندگی, جس کو جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا, اور آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ. آپ کا اللہ وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اب اس کائنات میں غلط کیا چیز ہو سکتی ہے جب آپ کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ ہے؟ تو پھر آپ غور کرو کہ اللہ آپ کا کیا چاہتا ہے. بہرحال اللہ کو مسلمان بنا کر ایک متعصب اللہ بنا لیں یہ واقعہ نہیں ہے. اللہ بہرحال اللہ ہے. اس لیے فرقہ بندی کا آسان سا جواب یہ ہے کہ تم کسی فرقے کو بلانگ نہ کرو. پہلی بات ہے کہ اچھے انسان بنو. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے مسلمان بنو. اچھے مسلمان وہ یہ ہیں جو سابقون مسلمان تھے, جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کلمہ پڑھا اور فرقے کے بغیر پڑھا. اس زمانے میں جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا کلمہ پڑھتا تو وہ پوچھ سکتا تھا کہ اب کیا کیا جائے, کیا کروں گا. تو آپ فرماتے ہو گے اس کو کہ دیکھو جو ہم کر رہے ہیں تم وہی کرو. جہاد کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چلو, عمل کا زمانہ ہے کاروبار کرو. یہ کسی کو نہیں کہا کہ اب تو فقہ کی کتاب پڑھ. شکر ہے اس زمانے کتابیں نہیں تھی. کتاب ایک ہی کتاب تھی, اللہ تعالیٰ کا دین تھا, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ چلی ہے. مکمل کتاب ایس فارم میں اول نہیں تھی اول تو چلو آپ کتاب ہی لے لو. زبانی یا سنا ہوگا لوگوں نے قرآن پاک. اتنی ساری تعلیم کا زمانہ ہے, اور عمل کا زمانہ یہ ہے کہ آج بھی سبحان اللہ وہی عمل سب سے مستند ہے. تو زیادہ علم جو ہے آپ کو عمل سے کمزوری کر رہا ہے. اب ایک اور فرقہ بنا دو, نیا فرقہ بنا دو, اب فرقہ ہے تفریق جماعت ملت اسلامیہ پتہ نہیں کیا تو بنا دیے. چھوڑ دو اس بات کو. اب بہتر یہ ہے کہ فرقوں سے آپ الگ ہو جاؤ. فرقہ کون سا؟ کلمہ پڑھو. کون سا فرقہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بڑا فرقہ ہے. فرقہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بات کیا فرقہ بندی کا لفظ بتاتے خود ہی بدلے میں یہ جمع بندی غلط ہے. انسان بندی کر لو. فرقہ بندی کے بجائے انسان ہونا چاہیے, اور زندگی میں خدمت کا ماں باپ کی ہونی چاہیے, اولاد کا خیال ہونا چاہیے. رزق کے حلال کما سکتے ہو تو کما لو, ورنہ حرام سے بچو ضرور. کہتے ہیں کہ معصوم اپنے بچوں کو حرام رزق نہ کھلاؤ, ان کے پیٹ میں آگ نہ ڈالو. کہتے یہ ہیں بہتر بات ہے. یہ فرقہ سب سے اچھا ہے. آنیسٹی سب سے اچھا فرقہ ہے. گرینڈ ویلیوز آف لائف بڑا اچھا فرقہ ہے. مارل ویلیوز آف لائف بہت اچھا فرقہ ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا بہت اچھا فرقہ ہے. اور اس پر کلمہ پڑھنا بولے بہت اچھا فرقہ ہے. عبادت کرنی بہت اچھا فرقہ ہے. عبادت اسلام کے انداز سے کرنی بہت ہی اچھی بات ہے. اور باقی یہ فرقہ یہ ہے کہ تقریر کرتے ہیں فرقہ بند لوگ, پتہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. یہ تقریر ہوتی ہے ان کی. یہ کیا تقریر ہے؟ ہم نہیں چلنے دیں گے. صبح صبح ایک دفعہ صبح سے پہلے ایک اور بات سن لو. صبح والی بات پھر بتاؤں گا.
کہ ایک جگہ پر تقریر ہوئی، جگہ ایک جلسہ کوئی میلاد نبی کا ہوگا، بڑا اچھا جلسہ ہوگا، ایک مسجد کا ذکر ہے، شاہی مسجد کا ذکر ہے، یہ لاہور کے اندر آپ کا واقعہ ہے، مسجد کے اندر نعرہ لگایا، نعرہ رسالت۔ اب اس کا جواب تو لوگوں نے یا رسول اللہ ہی کہنا تھا، کچھ لوگوں نے کہنا تھا، کچھ لوگوں نے ایسا نہ کہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جھگڑا، فساد، پھر یا رسول اللہ کانفرنس، اور پھر محمد رسول اللہ کانفرنس، پھر مسلمانوں کے گروہ میں جھگڑا، پھر دفتر آپ کے سیکریٹریٹ بند ہو گیا اس شام کو، آپ کو پتا ہے کہ فساد پیدا ہو گیا، اور پھر جہاد پیدا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف، واقعات شروع ہو گئے، پھر جہاں سے فرقے بند ہو گئے۔ اب کسی کا تعلق حضور پاک سے نہیں ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مان رہا ہے، ایک اچھا مان رہا ہے۔ اب یہ جو کہہ دینا کہ تم منکرین رسالت ہو اور تم بڑے مومنین رسالت ہو، پتہ نہیں تمہیں اپنی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، دوسروں کی بات تمہیں پہلے کیسے سمجھ آ گئی وہ کیا مان رہا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیا جائے اور پھر دوسروں کی صحت کا خیال کریں گے۔ صحت عقیدہ کہ یہ دیوبندی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے، صحیح وہ جس کی عاقبت صحیح، عاقبت وہ جو آپ کو پیش آئے گی، درپیش آئے گی، بلکہ اس عاقبت سے بچنے کے لیے غور کر لیا جائے تو اچھا عقیدہ وہی ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ روٹ سے ہو اور آغاز سے ہو اور علم دینے والوں سے ہو اور دین نافذ کرنے والوں اداروں سے ہو، وہ شروع میں جیسے چلا رہے ہیں۔ اس لیے فرقہ بندی سے بچنا ہی بہتر ہے، بجائے کہ ہم وضاحت کرتے جائیں کہ یہ دیوبندی کا بنا، دیوبندی سننا ہے کہ کوئی گاؤں ہے ہندوستان میں، بریلوی فرقہ کا بنا، بریلوی بھی گاؤں ہی ہوگا، کچھ شہر ہی ہوگا ہندوستان میں، یہ دونوں بات کی بات ہے۔ اور کربلا کا واقعہ بھی ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ کے بعد کا واقعہ ہے، آسان سا واقعہ ہے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، باقی تاریخ فیصلہ کرے گی آپ نے واقعات کا، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں پاسٹ کا؟ پاسٹ کو تم کیسے ریووک کرو گے کہ اگر اب حالات ہوں پاسٹ کے تو پھر ڈفرینٹ ہو؟ اس کے اگر دیکھو پھر کیا کہاں سے پیدا ہوا۔ کوئی شخص یہ سوال سے کر رہا ہوں سے بھائی دے، پھر بعد میں بھول جانا جواب کو، کہ آپ میں سے کتنے اشخاص ایسے ہوں گے، جیسے یہ میں پوچھتا ہوں سوال کہ اگر اختیار ہو دوبارہ کسی طریقے سے آپ کو پاسٹ کو ریوائیو کرنے کا یا ماضی میں جانے کا یا ماضی کو اثر نو لکھنے کا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تجویز کریں گے کہ اب کے کربلا جو ہے نا امام علی مقام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے؟ کون لوگ کہیں گے آپ میں سے؟ اگر دوبارہ ہمیں اختیار ہو تو ہم امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کو ہم کربلا میں سے نہ گزرنے دیں آپ کے۔ اگر آپ میں سے یہ لوگ ایسے کچھ ہیں جو یہ کہیں کہ آپ نہ گزرنے دیں، تو یہ مقام سے روک رہے ہو یا تم تکلیف سے روک رہے ہو؟ جواب سے میں ہے، سوال سے نہیں ہے۔ یعنی کہ امام علی مقام جو ہیں وہ کربلا کے اندر مقامات طے کر رہے ہیں اور آپ تکلیف ہی دیکھ رہے ہو، جھگڑا تکلیف پر کر رہے ہو، اور وہ جو بلندیاں عطا ہو رہی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا منصور کا جھگڑا ہو رہا ہے، منصور علاج کا جھگڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کہتے تم نے منصور کو قتل کیا تھا، تم نے قتل کیا تھا، اور منصور کو اس نے قتل کیا تھا جس نے مرتبہ دیا منصور کو۔ تو یہ قتل اگر تمہیں موقع مل جائے منصور جیسی لائف کا تو پھر تم بھی منصور جیسی لائف کو پسند کرو۔ یہ شہیدوں کا ایک بندہ کہ بڑا افسوس ہے تم نے شہید کر دیا، ہم تجھے گولی مار دیں، وہ اس سے پوچھو، شہید سے پوچھو کہ تو زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 10,000 زندگی اور تب بھی میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، تم ایسی لوگوں کی نقلی اذیت کے اوپر نقلی ہمدردیاں کرنے میں مشہور آدمی ہو فرقہ بند۔ اس لیے مہربانی فرماؤ ان لوگوں کو ان کے مقامات کے اندر رہنے دیا جائے، اصل کو اصل کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور تم اپنے حالات کی اصلاح کرو، خیال کی اصلاح کرو، باطن کی اصلاح کرو۔ فرقہ سب سے اچھا ہے کہ مریض کا سب سے پہلے تو اس کی ہیلپ کرو، اور فرقہ ہی فرقہ ہے۔ تم سب سے پہلے کہو گے کلمہ سنا، ایک بھوکا آپ کے پاس آیا کھانا کھانے کے لیے، تم اسے پوچھو گے تو کون سا فرقے کو بلانگ کرتا ہے، وہ کہے گا میں فرقہ تمہارا نہیں ہوں، تم کھانا نہیں کھلاؤ گے۔ تم اپنا فرقہ رکھو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس طرح تمہیں اپنے فرقے کو سچا کرنے کا حق ہے، اس طرح اس کو بھی اپنے فرقے کو سچا کرنے کا حق ہے۔ اس کو حق دے دو، اپنا حق لے لو، جھگڑا نہ کرنے کا حق محفوظ کر لو۔ سب فرقے سچے ہیں، سچا وہ جس کا بھریا اس کا جانی ہے، جس کا توڑ چڑھے۔
کون پہنچے گا تو کون کہاں پہنچے گا، یہ راستے کے جھگڑے ہیں، دونوں جھوٹے ممکن آپس میں جھگڑ رہے ہوں، سچا جو ہے چپکے سے گزر رہا ہو بائی پاس کر گیا. تو اس لیے یہ دیکھو فرقے کا ذکر نہ کرو، فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے، بس انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو، اور مسلمان کے ساتھ ڈیلنگ کرو. آپ کم از کم اور کچھ نہیں دیکھتے ہو تو اپنے آپ کو ہندو کی نگاہ سے دیکھو. ہندو جس کو مسلمان سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے. خدا نہ خواستہ ہندو کو تفریح کو حملہ کرنے کی تو وہ کہے گا کہ دیوبندی پہ حملہ کرو، بریلی پہ کرو، اس پہ حملہ کرو، یہ مسلمان غیر مسلم کو چھوڑ دیا جائے نا، سیدھا ہی دیکھنا ہے مسلمان. کلمہ پڑھتے ہو اس کو اڑا دے گا، خدا نہ خواستہ خود ہی اڑے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو ہندو کی نگاہ سے دیکھو، غیر کی نگاہ سے دیکھو، عاقبت کی نگاہ سے دیکھو، اصل کی نگاہ سے دیکھو. پیسے فرقہ بندی ہم کرنے والے، ہم پہ فرقہ ختم کرنے والے. بند کرو یہ طریقے طریقے ادھر ادھر لینا دینا کاروبار. پہلے تقسیم ہوگی، اینٹ تقسیم ہوگی، بلڈنگ کہاں سے بنے گی؟ اور کافی رات کے ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوئے مطلب کہ بلڈنگ کہاں سے بنے گی؟ اینٹ الگ الگ کر دی، یہ اور ہو گیا، یہ اور ہو گیا. سارے انسان ہو، قابل ذکر ہو. جس طرح تم مصیبت میں اکٹھے ہو جاتے ہو نا، اس طرح تم عقیدے میں اکٹھے ہو جاتے ہو. مصیبت میں عام طور پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، دشمن آ جائے تو پھر بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو ذرا مہربانی کرو. عقیدہ کوئی بھی اس میں فرقہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مضمون ہم اکثر بدلے میں لکھ کے دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ اسلام جمع فرقہ جواب زیرو ہے. اسلام وہی جو اسلام ہے. اسلام میں فرقے کا اضافہ ہم مانگتے ہی نہیں. آپ بھی میرے خیال مان جائیے گا، بڑی مہربانی آپ. آگے بول بات. ہاں آپ لوگ بولو، آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں، بولا جائے. ہاں جی. سر اسلام اس بر صغیر میں، ہندوستان میں کہہ لیجیے، اسلام جن لوگوں کے حوالے سے آیا اور جن لوگوں کے حوالے سے ہم تک پہنچا، ان لوگوں کے رہن سہن میں بر صغیر میں بڑا فرق تھا. مثلاً ہندوؤں کے ساتھ ہم لوگ رہتے رہے یا ہمارے بزرگ رہتے رہے، تو ان لوگوں کے بہت سارے سوچیں، ان کے توہمات، ان کے رسومات اچھا ہمیں شرائط نہ نہیں. تو اب اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی ابھی تک وہ رسومات قائم ہے. سچ ہاں، ان کے ساتھ آپ اس میں کہاں تک کوآرڈینیشن ہوتی ہے؟ دیکھو آپ ایک یونٹ اکائی انسان آج کا جس میں آپ کا نام ہے، آپ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پر پیدا ہوئے اور ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم پر آپ رخصت ہو جاؤ گے. درمیان میں آپ کو عقیدہ ملا، عقیدہ آپ نے انہیرٹ کیا، عقیدہ آپ کو اتفاقاً ملا، عقیدہ آپ کو علم سے ملا. اب اس عقیدے کو آپ نے ہسٹری کے ذریعے تلاش کیا کہ یہ جن لوگوں کے ذریعے عقیدہ ملا ہے ان لوگوں پر انڈین کلچر کا اثر تھا، یہ واقعات تھے. فرض کرو آپ اس کو ایک پیوریفائڈ قسم کا عقیدہ درمیان میں دریافت کر لو، اور یہ درمیان والے کم عقیدے کے لوگ ہیں جو کلچر سے متاثر ہے، ہندو کلچر سے، ان کو واپس ہندو کلم میں بھیج دو. آپ سارا بڑے صغیر کے اندر مسلمانان ہند کو غیر مسلمانان ہند کیا کہ آپ ان کو اگر کر لو گے. پیور اسلام کیا ہوتا ہے؟ فار دیٹ میٹر پیور اسلام کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے سب لوگوں سے کلمہ. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. میرا خیال سارے جو کلمہ ماننے والا ہے اللہ کو تو ماننے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں عام طور پر. یہ میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو عقیدہ کیا ہوتا ہے. اور پہلے بتایا قرآن پاک کو ماننے والا اور پڑھنے والا عقیدہ ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے اجتماع کے اندر عقوبت پیدا کرنے والا عقیدہ ہوتا ہے. آپ یہ بتاؤ کہ جس وقت آپ نے 47 کے اندر پاکستان بنایا، صحیح بنایا کہ غلط آپس میں بات کر رہے ہیں، بتانا نہیں کسی کو. صحیح بن گیا، مسلمانوں کی ریاست بن گئی، بہت بڑی ریاست ہوگی. یہی ہے نا؟ کیا وہ مسلمانوں کی ریاست تھی جو بنی ہے؟ آپ یہ کہو گے ہاں بنی. اتنی بڑی اللہ کا فضل ہو گیا نا، پاکستان بن گیا. اتنی بڑی ریاست کو بنانے کے لیے جو انسٹرومنٹ اور مشینری اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی
اس کے اندر جو ہے ایک آدمی ہے جس کو آپ نے قائد اعظم کہا کہ اس کو انتخاب دیا گیا، یا اس وقت کے دیدن مسلمانان ہند انہوں نے مطلب اس کو اپنا لیڈر بنا، یا اللہ کی طرف سے انتخاب تھا تو اس کو بتایا گیا۔ اب یہی بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ پیور اسلام اور یہ قائد اعظم کا اسلام، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے کہ جب آپ پیور اسلام تاریخ سے نکالو گے تو شاید اس قائد اعظم کے اسلام سے کچھ تھوڑا سا فرق نکلا ہے، اور اس کا رہن سہن، اس کا طریقہ اور وہ کچھ اور کے واقعات۔ آپ یہ کہو یہ تو پولیٹیکل اسلام نکلا، جس طرح وہ کہتے ہیں آپ ہندو اسلام۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ صرف علم کے نام نہیں ہے، مسلمانوں کے ایک طرز عمل کا یا واحد یا متفقہ یا متحد طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ اب ایسے میں ہم بیٹھے ہوئے سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک ایسا متحد عمل کر رہا لو جمی مسلمان کو عمل کر لیں تو وہ اسلام ہے۔ لہٰذا اس طرح اسلام جو ہے وہ چلتا 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 چلا جا رہا ہے۔ اب درمیان میں یہ ایک سازش ہے ہندوؤں کی ہے کہ درمیان میں کچھ لوگوں کی کوششوں کو تاریخ سے نکالا جائے کہ یہ جو اسلام انہوں نے کیا یہ صحیح نہیں تھا، جو نافذ کیا ان کو نکال دو سب کو، اور ان کے ذریعے آنے والا اسلام ہی نکال دو۔ کہ باقی کون سا اسلام آیا یہاں پر؟ آپ آج سمجھ رہے ہندوستان کے اندر اور کون سا اسلام آیا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اسلام جو نافذ ہوا جو ان کے ذریعے آیا اور وہ نکال دیا جائے، اس میں کلچر تھا۔ کلچر ہی تو شامل کرنا ہے کہ جب آپ اسلام کا سفر کر رہے ہو یا اسلام لے کے جا رہے ہو، یہی آپ کی بات سمجھ آ رہی کہ اس زمانے کا جو اس علاقے کا یا ان آدمیوں کا کلچر اس میں شامل نہیں ہوتا اسلام کو وہ کیا کریں گے؟ اب آج میرے کلچر شامل ہونا چاہیے، کلچر کا وہ سے شامل ہونا چاہیے جو توحید کے خلاف ہو اور جو رسالت کے خلاف ہو، جو آخرت کا خیال نگیٹ کرے یا آخرت کا خیال نگیٹ کرے، وہ نہیں شامل ہونا چاہیے۔ اب باقی کے درمیان کے اندر جو ہے نا اکوموڈیٹ کرتے جاؤ، آپ پھیلتے چلے جاؤ۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے اس کلچر سے تھوڑی سی تاثیر لی، اس تاثیر کے ذریعے تو انہوں نے اس کلچر کو اسلام دیا۔ اب آپ یہ دیکھو مسلمانوں نے ہندو کلچر لیا یا ہندوؤں کو اسلام دیا مسلمانوں نے؟ کمال تو یہ کر گئے یہ لوگ مسلمان کہ اس کلچر کے اندر تھوڑا سا کلچر اڈاپٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی بدلے ملتے ہیں، کلمہ پڑھا لیا، کلمہ پڑھنے کی بیسس پر آپ کو کنٹری ملا۔ تو اس لیے آپ ذرا باقی جو ہے نا باقی نفاست اتباع آپ پیدا کرتے جاؤ، تاریخ کے اندر جو ہے نا آپ بہت دخل نہ دو۔ آپ تک یہ اس لائف کے اندر جو ہے 50 سال کی زندگی میں جو آپ نے انہیرٹ کر لیا اس میں سنسیئر ہو جاؤ۔ تاریخ میں کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا سب جھوٹ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کتابیں پڑھنی چھوڑ دو، بیٹا کرو کتابیں زندگی کو پڑھو۔ میں طالب علم سے نہیں کہہ رہا کتابیں پڑھنی چھوڑ دو، اچھا کل کو بولے آزادی ہو جاؤ، اچھا اب مطلب یہ ہے کہ کتابیں جو ہے نا یہ تاریخ کی پڑھنا، اسلام کہاں سے آیا، فقہ کدھر سے آیا، سب کچھ بجایا کلمہ پڑھنے کے بعد لائف گزارو۔ اب آج ان شاء اللہ تعالیٰ مطلب یہ سب صحیح ہے جو کچھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے بالکل صحیح ہے، کلمہ پڑھنا بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں کے اندر وحدت پیدا کرو، وحدت۔ تو یہ بڑا آسان بات ہے کہ آپ درمیان میں انہوں نے یہ کلچر ہندو کا ہے، محفل میں میلاد ہوتی ہے وہاں بھی ہندوؤں میں ایسا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ وہ کیا بات نہیں ہے، حسن عقیدت کرتے جاؤ۔ اب دیکھو فرض کرو آپ کے مسلمان بہت سارے ایک خیال میں ہیں، فرض کرو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک خیال میں ہیں، آپ یہ دیکھو کہ یہ خیال بدنیتی پر مبنی ہے نہ کم علمی پر مبنی ہے۔ آپ میں سے کچھ صاحب علم ہوگا تو اس کی اصلاح کر دے گا۔ سنسیئرٹی جب تک خیال ہے اس کو استعمالو، منافق نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، اور ڈسانس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمانوں کے اندر جو گروہ ہے جو منافق ہے اور مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کے خلاف ہے، اس گروہ کو لوکیٹ کر کے فارغ کرو۔ باقی سارے سنسیئر ہیں، کچھ بیوقوف ہیں، کچھ دانا ہیں، کچھ کم علم رکھنے والے ہیں، آگاہ نہیں ہیں، ان کو آپ جب سنسیئر کرو گے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور طریقہ کیا، اللہ تعالیٰ سوال دیتا ہوں جواب نہیں دوں گا۔ نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر سب کام کرنے پر قادر ہے؟ جواب کیا ہے؟ آپ یہ کہو گے ہے۔ کیا اللہ کا ارادہ کوئی روکنے والی اور طاقت ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کل شان قدیر ہے۔ کیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب یا دین کون سا ہے؟
اسلام یہ کہو گے آپ. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام، اللہ قادر مطلق علی کل شیء قدیر، اور مسلمانوں کی حالت جو ہے سو ہے. کیا اللہ مسلمانوں کی حالت زمانے کا کنٹرول دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ دے سکتا ہے؟ کیا دینا چاہتا نہیں؟ کیا اللہ غیر جانبدار ہے؟ کیا اللہ تمہارے عمل کا انتظار کرتا ہے یا اپنا عمل کرنے والا ہے؟ یہ خود سوچو. آپ کو میری بات سمجھائی کہ اگر اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اللہ خود ہی مطلب کافروں کو غرق کرنا چاہے تو پہلے نہ کرے. غرق نہیں کرنا چاہتا وہ، کہ تم لوگ غرق کرنا چاہتے ہو تو کرو. پھر تم کاٹ نہیں سکتے، کہتے اللہ تم یہ غرق کر دے. کیا اللہ کلمہ سب مسلمان کا دنیا کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ پڑھا لو. آپ سے نہیں پڑھتے تو آپ ہی کلمہ پڑھا، وہ تو نہیں پڑھانا چاہتا ہے. پھر اس طرح تو اللہ تو بہرحال اللہ ہے، اس کو اللہ ہی رہنے دیا جائے. تم اپنے طور پر جو ہے ان مسلمانوں کو بڑی تعریف کرو جو ان ہندوؤں کے اندر آ کر کلمہ پڑھا گئے. تم تو اپنے آپ کو نہیں پڑھا سکتے ہو. کسی علاقے میں جا کر، علاقہ غیر میں جا کر، جہاں نا واقف لوگ ہوں، کوئی مانوس چہرہ نہ ہو، ایک پردیسی آدمی آتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے چل کے آتا ہے، وہ پیدل چل کے جانے والے وہاں جا کے 2 دن بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے دن اور تھوڑی سی رونق ہو جاتی ہے، 10 دن کے بعد پرتھوی راج کا دفتر اٹھ جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کا آسانہ بن جاتا ہے. کمال کی بات ہے. پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ ہو گیا جو کچھ ہو گیا. تو یہ آج تک مطلب ایک راز ہے جس کو سمجھ آیا کہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں انگریز بھی مطلب میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان میں دا گریو از رولنگ انڈیا، کہ قبر ہے جو حکومت کرتی جا رہی ہے آج بھی. اور نہرو آ جائے، گاندھی آ جائے، خواجہ کے آسانے پر. اور محبوب صاحب فلم بنانا چاہتے پہلے وہاں پر آدھی دیتا ہے، مرحوم ہو گیا. یعنی انڈیا کا کوئی آدمی یہ فلم بنانا چاہے، فلم کی کامیابی سے پہلے خواجہ کے آسانے پر آ جائے. یہ مطلب دیکھو دلوں میں گھر کرنے والی بات. حالانکہ قبر بازار یہ دلوں میں گھر کرنے والی بات تم بھول گئے ہو، تو لہٰذا تم جھگڑے والی بات میں پڑ گئے ہو. اس لیے اب علم سے ٹکرار ہے، دل سے ملنے والی بات ختم ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا دوبارہ کچھ انتظام کرو اگر کر سکتے ہو تو. اور پھر وہی قلب و نظر مانگ خدا سے، پھر وہی قلب و نظر مانگ خدا سے مانگ. تو نہیں ممکن امیری بے فقیری. ایک بار پھر کوشش کرو اچھا کہ وہی آئے سرگاہی مانگو، وہی مطلب قلب و نظر مانگو. شاید پھر تمہارے اندر مطلب وہ واقعہ جو تم تو علم کی بحث میں مناظرہ کرنے لگے. یہ میں وہ مناظرہ نہیں کیا لوگ بات کر رہا ہے جو لوگ کرتے ہیں کرو، لیکن آپ مناظرہ کرو کہ اسلام جو ہے وہ تم سناؤ اسلام کا سبق کیا ہے. تم اسلام کا سبق سناؤ، چھوڑے سبق کو. کہیں دیکھو بیچارے کسی تکلیف والے آدمی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں تم کر دو بہت. اس کو سبق نہ سننا کرو اسلام کا. قائد اعظم سے کلمہ تم نے سنا نہیں پورا، نہ چھٹا کلمہ سنا، نہ اس کے بدلے پہ کسی پارے کی تصویر سنی ہے. تم نے کہا زندہ باد، گھر چھوڑ کے تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو. بتا جیوی ہو لوگ. اب آگے تم سننا چاہتے ہو کہ فقہ سناؤ، سارے سبق سناؤ. یہ بے عملی کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب علم کی باتیں ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے عملی کا زمانہ ہے. اور عمل کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ جب علم تھوڑا بیان کیا جا رہا ہے، عمل سن لو. اب دیکھو کہ خدا نے کہا تھا جب کوئی تیز ہنگامے آتے ہیں، تیز واقعہ ہوتا ہے زندگی میں، شادی یا غم یا موت کا، تو وہاں علم کم ہو جاتا ہے، صرف رونا باقی رہ جاتا ہے. اسے سبق سناؤ، وہاں آنسوؤں کا سبق رہ جاتا ہے یا خوشی کا سبق رہ جاتا ہے. اس لیے جہاں کوئی تیز واقعہ یا سنسیئر واقعہ یا دل پر تاثیر کرنے والا واقعہ ہوگا نا، وہاں علم بند ہو جائے گا، وہاں کوئی اور شے شروع ہو جائے گی. اس لیے آپ دل کو زندہ کیا جائے اور علم کو بیان کرنے سے باز رکھا جائے. آسان سی بات ہے. اب آپ کچھ سوال کرو جس کا علم میں مطلق سے تعلق کوئی نہ ہو. آپ آج رہے ہیں کہ اسلام کے اندر تھرڈ ورلڈ میں اسلامک ڈیموکریسی کیا ہوگی؟ چلو سوال اب یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر اسلامک ڈیموکریسی کیا ہوگی؟ یا کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس آف دا ورلڈ، اسلام اینڈ ادر ریلیجنس آف دا ورلڈ، مقابلہ کر دو، دیکھا جائے گا. یہ ہے ہندو لکھنے والا ہوگا، آپ اسلام کو فلم سے سمجھتے ہو. کیا کوئی مطلب واقعہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ حج دیکھا تھا فلم کے ذریعے، دیکھو کیا سمجھا کہ حج کیا ہوتا ہے فلم کے ذریعے سمجھا گیا. اب یہ ہے کتابوں کے ذریعے نہ پڑھو، آپ کسی مسلمان سے ملو، ایسا مسلمان انعمت علیہ جس پر اللہ نے کوئی انعام کا رکھا ہو، اور وہ آپ کا سینہ مسینہ بات سمجھاتے سناتے. اب چلے جا کے 4 دن کا میلہ گزار کے چلے جاؤ، بہت لمبا چوڑا علم میں رکھو. یاداشت کا نام ہے علم. تھوڑی دیر میں یاداشت ختم ہو جائے گی، علم بھول جائے گا. یاداشت سمجھتے آپ؟
یہ بہت بڑا علم ہے. یا تو لائبریری میں ہوتا ہے یا یادداشت میں ہوتا ہے علم. تو لائبریری کچھ عرصے کے بعد آئی سائٹ کے ساتھ مدھم ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائبریری جو ہے وہ جو آئی سائٹ کم ہو جاتی ہے لائبریری مدھم ہوتی ہے. اور جب یادداشت کم ہو جاتی ہے تو پھر علم پھر کم ہو جاتا ہے. تو عمل جو ہے نا یہ قائم رکھنا چاہیے. عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ پانا اور اپنا عمل اصلاح کرنا اور دوسرے لوگوں کے عمل کے ساتھ تعاون خیال کے ساتھ. بس جیسا آپ نے انہیرٹ کیا اس کے ساتھ چلو. آپ یہاں آگے قافلے میں شامل ہوئے ایک پوائنٹ آف ٹائم پر وہاں سے اصلاح کر لو اپنی. آپ کو کبھی یہ نہیں کہا جائے گا 1850 کے واقعے کی تم اصلاح کرو. تم تھے نہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ میں آنسریبل نہیں اس وقت. میں اس وقت آنسریبل ہوں جب میرے پاس شعور تھا. بے شعور زمانے میں بھی آپ جواب دے نہیں ہو. دوسروں کے عمل کا بھی جواب نہیں ہو. آپ اپنے عمل کا اپنے شعور کے زمانے سے جواب دے ہو. اور جب شعور ہی ختم ہو گیا پھر جواب دے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اصلاح کرو آسان ہو جائے گا. ہاں بولو. سوال بولتے جاؤ گے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. آواز. بچوں کی تربیت کے بارے میں. اب بچوں کی تربیت کے بارے میں صرف ایک ہی نکتہ بتاؤں گا کہ بچوں کے سامنے دو قسم کی تربیت ہے. کہ ایک آپ جو بیان کرتے ہو تربیت کیسا جو سمجھاتے ہو, اور دوسرا جو تم ان کے سامنے عمل کرتے ہو یہ خود بخود تربیت ہو رہی ہے. کم از کم اپنی حماقتوں کو عمل کی شکل میں بچوں کے سامنے پیش کرو. تو اپنے اعمال کو بچوں کی وجہ سے اعمال کو ایسا کرو جیسے بچوں میں عمل دیکھنا چاہتے ہو. جو عمل بچوں میں دیکھنا چاہتے ہو وہ عمل کر کے دکھاؤ. خالی بچوں کو تعلیم دو تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی. بچے آپ بھیجتے ہو ان اداروں میں جہاں سے تربیت واپس نہیں آتی. تو اس لیے آپ یہ دیکھو کہ تربیت آپ چاہتے ہو اسلامی ادارے والی, اور علم آپ چاہتے ہو وہ ادارہ جو جون سا ادارہ ہوتا ہے انگریزی اسکول. تو وہاں کا علم ہو تربیت آپ کی ہو. یہ بالکل وہی سوال ہے کہ زندگی ہماری فرعون کی ہونی چاہیے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی ہونی چاہیے. زندگی میں مال زیادہ ہو اور عاقبت بہتر ہو. اس لیے بچوں کو اس ماحول میں بھیجو جس ماحول میں تربیت کا خیال رکھا جائے. باقی بچوں کے لیے ماں باپ کی دعا جو ہے یہ بچوں کی بہت اصلاح کرتی ہے. اگر آپ ماں باپ ہو تو بچوں کی دعا کیا کرو. آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے دوسروں کے حوالے بچے کر دیے, اور نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سماج کی زد میں آ گئے. سماج دیمک ہے بچوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے بچوں کی اصلاح کرو, بچوں کی حفاظت کرو, اور بچوں کو زمانے کی گرم اور نامناسب ہوا سے بچاؤ, ساتھ جا کے بچاؤ اور ان کی حفاظت کرو, اور ان کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کرو, اور ان کے لیے جو ہے ایک اچھے زمانے کا انتظام کرو تاکہ بچے جو ہے محفوظ ہو جائیں. اور جس میدان میں بچوں نے کھیلنا ہے یا آنے والا زمانہ مستقبل کا اس کی اصلاح کر کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ زمانہ تو بانٹ لے بچوں کو. اس لیے آپ کوشش کرتے ہو کہ آنے والے زمانے بہتر ہو جائے. آپ کے والدین نے آپ کو کم از کم اسلام سے باخبر کر دیا, چلو پہچان نہیں بہت باخبر کر دیا. اب آپ بھی کچھ کر کے جاؤ نا بچوں کو. آپ نے کتنا بچوں کو علم بتایا, آپ نے ہمیشہ بچوں کو دین سے لاگے رکھا. کوشش کرو ان کو اس انداز سے سکھاؤ. دعا ضرور کیا کرو بچوں کے لیے. ہاں جی واقعات بولتے جاؤ فٹافٹ. دیر سے آنے والے بھی بول سکتے ہیں. ایک سال جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں اس میں صحیح راستہ آدمی کا سمجھ کیا 60 سال میں جو آپ فرما رہے تھے شروع میں ایک سال ہوتا ہے چند سال. ہاں چند سال ہاں اس میں صحیح راستہ آدمی کیسے ملے؟ ہاں یہ بات ہے. صحیح راستہ نہیں ملتا, صحیح بندہ ملنا چاہیے. صحیح بندے کی تلاش کرو اور پھر جیسے وہ بتاتا ہے آپ کرتے. آپ بات ہے میرے صحیح انسان کتاب سے آپ سفر نہیں کر سکتے. یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کسی انسان کی تلاش کرو جس پر آپ کا اعتقاد درست ہو. اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میرے حالات ہیں اور ان حالات کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے. آپ کو سمجھا دیں گے. کوشش کرو تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. ورنہ تو آپ کر ہی رہے ہو. اگر آپ جو نماز پڑھنے والا باقاعدہ پڑھنے والا وہ گمراہ نہیں ہوتا. عام طور پر سچ بولنے والا گمراہ نہیں ہوتا.
یہ آسانی ہے. آپ کو مسلمان کو بخشش کی پرابلم نہیں ہے. جب اللہ نے آپ کو مسلمان ہی بنا لیا اب کیا بخشش کی پرابلم ہے؟ دل سے کلمہ پڑھنے والا جو ہے نا بخشش کی پرابلم نہیں میرے ہوگی, اس کو بخشا جائے گا. ہمارا یقین ہے کہ مسلمان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ صرف یہ ہے کہ یہاں کوئی آگے ہی چاہیے, آگے ہی سمجھتے ہیں, پہچان چاہیے. کیونکہ جو پھر یہاں اندھا ہے وہ شاید آخرت میں بھی اندھا ہی ہے. یہ تو یقیناً ہے, اللہ کا حکم ہے. تو لہٰذا یہاں پہچان آگے ہی کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیوں ہیں, اور ہمارا ہونا کس مقصد سے ہے. کیا ہم ایسے ہی آتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, سبزیوں کی طرح کٹ جاتے ہیں, یا کوئی شعور کا حصہ ہے؟ غور کیا کرو تو آپ کو سمجھ آئے. غور تو لوگ کرتے رہتے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہے, غور کرتے رہتے ہیں, گنتی میں غور کرتے رہتے ہیں لوگ, پرابلم اور انکم ٹیکس کے ساتھ غور کرتے رہتے ہیں. اور لوگ پتہ نہیں کن کن حالات میں غور مقابلہ میں کرتے رہتے ہیں. آسائش کا مقابلہ, آرام کا مقابلہ, اور گھر کی زینتوں کا مقابلہ, اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے آخر میں پھر موت کا مقابلہ کرتے ہیں. پہلے کون مرتا ہے؟ پہلے ایک آدمی جیت جاتا ہے. تو مدعا یہ کہ مقابلے بند کر دیا جائے نا, اور اپنے آپ کی نمائش بند کر دی جائے. تو پھر ایک آدمی کی تلاش کی جائے, جس طرح ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں آپ, حالات کی تلاش کرتے ہیں, اس طرح یہ حالات پتہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کیا عقیدے کے بارے میں کرنا چاہیے, تلاش کرو. وہ آدمی جو ہر ایک بیٹھے ہم ہر مضمون میں جا کر اور جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن, تو پھر یہی ہوگا. ہر استاد کے پاس جانے والا عام طور پر جو ہے نا علم سے محروم ہی رہ جاتا ہے. اس لیے کسی استاد کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھائی صاحب کیا آپ کرنا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ آپ کو بتا دے گا, کوئی اس کو بتا دے گا, یہ آپ کر لو, بس پھر اللہ شفا دے گا. نیت اللہ رکھو. یہی تو لگا ہے واقعہ کہ وہ خود گائیڈ کرتا رہتا ہے. اندازہ لگاؤ رات کی تاریکی میں ایک آشیانے سے پرندہ اڑتا ہے, وہ سیدھے چلا جاتا ہے, اور مچھلی جو ہے وہ اپنے تیرتی چل جاتی ہے. آج تک تو گائیڈ کرنے والی طاقت ہے نا. ہوائیں آج بھی چلتی جا رہی ہیں, دریا آج بھی بہتے جا رہے ہیں, بلکہ زیادہ ہی بہ گئے. مطلب یہ کہ یہ سارے واقعات خود بخود ہوتے جا رہے ہیں. زمین آج بھی حرکت میں ہے, آسمان ویسے کا ویسا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت, سب کچھ کر رہا ہے اللہ. کیا آپ کو عقیدہ نہیں ہے کہ اس نے سب سے پہلے آپ کو دیا عقیدہ؟ اب بےایمانی اور بدنیتی ہے آپ کی کہ آپ کہہ کہ ہمیں عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا. یعنی کہ ہر چیز اسے دیا, آپ کی شکل انسانوں والے دیا, عقل دیا, ساری باتیں آپ کو سمجھ جاتی ہے. کہ دھوپ لگتی ہے سائے میں آپ آ جاتے ہو, سب سمجھ جاتی ہے. اور ذرا پیسہ کمزور ہونے لگے شور مچا دیتے ہو کہ حالات بجٹ کے مناسب ہو گئے, کیا ہو گیا. یعنی کہ 1 گھنٹے کے لیے سمجھی بحال کر کے بجٹ کو اناؤنس کر دیا جائے, حالات زمانہ درست کر دیے جائے, سب سمجھ آتی ہے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ عقیدہ کیا ہے, کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ بڑی سمجھ آتی ہے. آپ کے پاس جواز چاہیے تاکہ عقیدے کے بعد زندگی بسر نہ کرنے کا جواز چاہیے, اور ضمیر پر ملامت بھی نہ ہو, اور بدعمالی بھی جاری رہے. آپ کو ایسا آدمی چاہیے, آپ سے مراد آپ نہیں ہے, ایسا آدمی چاہیے جو رشوت کو جائز قرار دے دے. آج کے زمانے میں ضرورت ہے نا, وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس, رشوت جائز ہو جائے, اور نمازیں 5 کی بجائے کوئی ایک آدھ نماز مہینے کے بعد ہونی چاہیے اگر وقت مل جائے تو, یہ ہونا چاہیے. اور حج کی بھی ذرا لوکل حج ہونا چاہیے اپنے علاقے میں, بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, باقی سب کائنات ٹھیک ٹھاک ہے. ایسا کوئی آدمی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایسا آدمی نہیں آئے گا انشاءاللہ, آ سکتا ہی نہیں ہے. نمازیں 5 پڑھنی پڑیں گی, اور عربی میں پڑھنی پڑیں گی, ایسے ہی پڑھنی پڑیں گی جیسے ہیں, اور ایسا ہی اسلام ہوگا جیسے ہے, یہی قرآن ہوگا جو ہے, اور آپ کے پاس یہی واقعات ہوں گے جو ہیں, اور اس پر کبھی حلال نہیں ہوگا, اور آپ کو کبھی ہضم نہیں ہوگا, اور پیٹ میں یہ آگ رہے گا, چاہے میں نہ کو کوئی اور کہے گا, میں ہی پہلے کہوں گا, اور تو کہے گا. مگر اس سے بچت نہیں ہوگی آپ کی. تو اور حالات ہیں جن کی بچت نہیں ہوگی. اللہ نے جس کام سے منع کر دیا وہ منع ہی ہے, اور جس کام سے روک دیا وہ رکا ہوا ہی ہے. اوامر اوامر رہیں گے, نواہی نواہی رہیں گے, اور کاروبار چلتا رہے گا. معذرت ناموں کی کوششیں عام طور پر رائے گاں ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے جب میں اور یہ بندہ ہوتے ہیں میرے اکٹھے ہوتے ہیں, بعد میں حلقوم کا لفظ ہے کہ جب ان کے اندر جانی حلقوم میں ہوتی ہیں, تو تمہیں کیا پتا کہ میری ان سے کیا باتیں ہوتی ہیں. پھر میں پوچھتا سنا کیا حال ہے, کہنا نہیں مانا تھا, اور اس وقت کہتا ہے آپ غلطی ہوگی. یعنی کہ وہ آپ غلطی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کہتا آپ تو فائدہ کوئی نہیں نا. وہ ہر آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہر ایک سے پوچھتا ہے لمن الملک اليوم, وہ جو آگے کی بات ہے یہاں ہو جاتی ہے للہ الواحد القہار. ہر آدمی یہ کہتا ہے وہ چلا جا رہا ہے کیا. اور مثال دی اللہ تعالیٰ جب یہ کشتی ہوتی ہے, تو کشتی ڈھولنے لگتی ہے, ڈوبنے لگتی ہے, تو اتنے دل سے دعا مانگتا ہے انسان, پوچھو اللہ, اللہ بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. اور جب کشتی کنارے پہ ہو جائے تو اللہ پر دور ہو جاتا ہے. کہتا ہے تو ہم محنت سے لے آئے ہیں کشتی, بڑی ہمت کی, لہریں بڑی تھیں, بڑا زور لگایا. اس لیے یہ کہا جانا کہ عقیدہ کیسے ہوگا, عقیدہ تو بالکل ایسے ہوگا جس طرح خدا نخواستہ کوئی
عزیز یا ماں کا کوئی بچہ کو خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، اللہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ پیچھے بغیر آ جاتا ہے. کسی کا خدا نخواستہ کوئی تکلیف غم ہو جائے، اللہ کو پوچھے بغیر ہی آپ ڈھونڈ دیتے ہو کہ دعا، یعنی کہ جب دوائی لا علاج کہہ دے کسی مرض کو تو دعا کا مقام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اللہ قریب آ جاتا ہے. دوست گم ہو جائے تو ڈھونڈنے کے لیے اللہ بہت قریب آ جاتا ہے. ضرورت میں اللہ بہت قریب آ جاتا ہے. اور دین میں دور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا کیا ہے، دور کیوں ہو جاتا ہے؟ دور نہیں ہوتا. سنسیرٹی چاہیے، اللہ بالکل پاس ہے. اس میں کوئی لمبی چوڑی کسی پوچھنے والی بات کوئی نہیں ہے. خالی نماز میں سنسیئر ہو جاؤ تو اللہ پاس ہی ہے. اور رزق کی صفائی کر دو تو اللہ پاس ہے. خالی ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کر دو تو اللہ بہت قریب ہے. کسی ایک آدمی سے اگر وفا کر لو ساری زندگی وفا میں گزر جائے گی. ایک آدمی سے کسی ایک کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ، سب کے ساتھ تم سنسیئر ہو جاؤ گے. چلو چھوٹی سی بات کا وعدہ کر لو، جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد، چھوٹی بات ہے. ہاں ایسا وعدہ کر لیا جا کے جھوٹ نہیں بولنا، چلو پھر آپ کی زندگی بالکل آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی آنکھ بد درست ہو جائے گی. جھوٹ نہیں بولنا. اور جھوٹ سوچنا تو دور کی بات ہے، بولنا نہیں ہے. آسان سی بات ہے. کوئی ایک کام کا وعدہ کر لیا جائے جو اسلام نے بتایا، کھول کھول کے بیان کیا، زندگی حضور پاک کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. کہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں لی، ذاتی انتقام نہیں لیا، چلو یہ کر، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوں گے، اور کسی کو ناراض ہونے نہیں دیں گے، اور غلطی والے کو معاف کر دیں گے، اور جب ہم سے غلطی ہوگی معافی مانگ لیں گے. آسان سی بات ہے. آپ دیکھو سارے راستے آسان ہیں. علم والے کے لیے راستے بے شمار ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ راستہ جائے گا وہ جائے گا. ابھی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ راستے کون کون سے ہیں. اور مسافر کے لیے ایک راستہ وہ چل گیا، پہنچ گیا. چلنا چاہو تو راستہ صحیح ہے، اور جاننا چاہو تو راستہ بڑا کنفیوز ہے، بڑا مشکل راستہ ہے. اس میں جانا پڑے گا، رکنا پڑے گا، ادھر جاؤ گے ادھر جگہ. کوئی گائیڈ میپ ہے؟ ہاں بے شمار میپس ہیں ہمارے پاس، بھلا دینے والے میپس ہیں. یہ پھر کیا ہے نا، یہ میپس ہیں، نقشے ہیں، لے کے جاؤ، غور کرو، پھر آپ فرقہ بندی کرو، پھر فرقہ کے دیکھو سوچو. اور چلنے والے کی ایک راستہ ہے، کہتے اللہ اللہ کرتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ. بس اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہے، کہ سنسیئر ہو جاؤ. اس لیے یہ بہت آسان بات ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں. کیسے کریں گے تو اسی میں سے کرتا ہے لوگ. ہر آدمی نے اسی میں کیا، اسی عرصے میں کیا، کرنے والوں نے اسی عرصے میں کیا. اور آپ جانتے ہو پڑھے لکھے لوگ، ایک شاعر آدمی ہوتا تھا کہ 26 سال کی عمر مر گیا. کہتے اتنا بڑا وہ کتاب لکھ گیا کہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑا مشہور آدمی تھا. کون تھا آدمی؟ تھا ایک انگریز ہوتا تھا. ان کے دنیا کے اندر جیسے بہت بڑا کہتے شاعر ہو گیا. ایسا تھا نا، کیٹس کا نام کیا تھا؟ میرے بھائی اللہ حاضر کیا ہو گیا. لوگوں نے کرنے والوں نے 20 سال میں کام کر دیا. محمد بن قاسم کی عمر بدلے 40 سال تھی. کتنی تھی عمر؟ ہاں اندازہ لگا لو، وقت سے پہلے آ گئے ہمارے پاس. اور آپ مجھے محمد بن قاسم تیری عمر کتنی ہے؟ تو بھی کوئی محمد بن قاسم بنتا کہ نہیں بنتا؟ کہتے ہم نہیں بنتے، ہم تو پڑھتے ہیں محمد بن قاسم کو. زندہ آباد، 17 سال کے اندر مسلمان. آج قوت تمہارے اندر آئی مسلمان. تیرے پر کیا لگتا ہے مسلمان کا؟ نہیں جو اس نے مسلمان عورتوں کی حفاظت کے لیے وہاں سے مطلب چل کے آیا تھا فلاح کے لیے. او مسلمانوں کا خون آج بھی مطلب کھول جاتا ہے تاثین ہوتا ہے آفرین میں. اور یہاں کے لوگ آپ نے آپ کو دیکھو کہ وہ ہندو کے مقابلے میں یہ کافروں نے کچھ مسلمان عورتوں کی توہین کی ہے، اور آپ تو مسلمان عورتیں مسلمان مرد ہیں، توہین کون کرتا ہے؟ محمد بن قاسم کیا کرے گا؟ تو یہ ساری تاریخ جو ہے نا آپ نے ایسی سرسی بھائی محمد بن قاسم آ گیا، ادھر آ گیا، وہ پڑھ پڑھ کے آپ گم ہوتے جاؤ. محمد بن قاسم بننے کا وقت میں آئے گا کبھی کہ نہیں آئے گا؟ میرا خیال آ سکتا ہے اگر تم چاہو، ورنہ تاریخ میں ایک محمد بن قاسم صاحب رہیں گے اور ایک قائد اعظم رہیں گے. تاریخ کے اندر 20 کروڑ سال کے فاصلے میں تمہارے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں. قائد اعظم زندہ باد، ایسی سے مطلب کل کی بات ہے، اور کہتے ہیں 40-50 سال کی بات ہے پہلے. اس کے بعد کوئی لیڈر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بس تاریخ میں دیکھو، بہت جمال نے پھانسی کو ڈھونڈ لو جی، اور اس سے پہلے ایک اور لیڈر اور واقعہ. پر حال کے اندر لیڈران معزز ہیں، بہت سارے ہیں. جب بہت سارے لیڈر ہوں تو سمجھو کہ لیڈر کو نہیں ہے. لیڈروں کی بتاعت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک لیڈر نہیں ہے. تو لیڈر کا زمانہ ہوتا ہے ایک ہو، اور تاکہ باقی لوگ اس کے ساتھ مل جائیں، یا باقیوں پر اپنی لیڈرشپ کو جتانے والا ایک ہوگا. عقیدہ یوں اصلاح ہو جاتا ہے. آپ ایک آدمی کی بات مان لو اور اس کے کہنے پر چلتے جاؤ، عقیدہ اصلاح ہوگا. زیادہ جو ورائٹی ہے نا یہ گمراہ کرتی ہے. بہت سارے جو ہوں گے جہاں لیڈران ہوں گے، قائدین ہوگی، بتاعت ہوگی، سمجھو کہ قیادت کا فقدان ہو گیا. بہت سارے استاد ہوں گے تو علم ذرا کمزور ہو گیا. مبلغین بہت سارے ہوں گے، تبلیغی جماعتیں بہت سارے ہوں گے، تو پھر سمجھو کہ عام آدمی پریشان ہو جائے گا. کہتا وہاں ایک اور بات سنی ہے، یہاں اور بات سنی ہے، ادھر اور بات سنی ہے. اس سے مجھے تو سنتا ہی کیوں ہے؟ تو اپنا کام کر.
کہتے میں جلسے سننے جا رہا ہوں، ہر ایک کا جلسہ دیکھ تو کیا کہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں تو آپ ضائع کرتا ہے، تو ایک آدمی کی ایک جماعت میں مل جائے تاکہ تجھے کوئی کام کرنے کا موقع. کہتے ابھی ابھی سنوں گا، 6 سال سے جلسے سنتے جا رہے ہیں. یہاں کے جو ہوتے ہیں نا سامعین اور یہ تماشبین اور ناظرین اور پتہ نہیں کیا سے کیا، یہ سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز کرنے والے ہیں. زندہ باد اس کو بھی کہیں گے، 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 نعرہ تحسین ادھر بھی کہیں گے، ادھر بھی کہیں گے، اور وہی کہ وہی لوگ ہیں. اس لیے اصلاح کری جائے اپنی، اور آپ ایک سفر میں روانہ ہو جاؤ، اور انشاءاللہ تعالیٰ منظر مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کوئی جغرافیائی فاصلے کا نام نہیں ہے کہ 70 میل پیدل ضرور چلو روز. خیال کا سفر ہے، عقیدے کا سفر ہے. اصلاح کرو اپنی. باقی اعمال تو وہی ہیں دین کے، آپ کو بتایا کہ سارے واقعات جو اللہ نے فرمائے ہیں وہ آپ کرنے. روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، حج بھی کرنا ہے، زکات بھی ہے. یہ سارے واقعات کرو. آگے ہی کے لیے ضرور کسی کا راز دریافت کرو، راز آشنا سے راز دریافت کرو، پھر آگے ہی مل جاتی ہے. ایک جواب کا سوچنا معذرت کہ مجھے وقت نہیں تھا، میرے پاس اتنا مصروف تھا. یہ اسی عرصے میں لوگوں نے کیا، کرنے والوں نے. آپ بھی کر سکتے ہو، جان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی جو آپ بنا رہے ہو اس کو چھوڑنا ضرور ہے. اس کو مان لو تب بھی چھوڑنا، نہ مانو تو پھر بھی اسے چھوڑنا، اسے جاننا ضرور ہے. آپ سے پہلے بے شمار زمانے آئے اور آپ کے بعد بے شمار زمانے آئیں گے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اسٹیج پر ہو موجود. تو اس سے پہلے جو اسٹیج کسی اور کے قبضے میں تھا، پھر آپ آئے، پھر اور لوگ اب آنے والے ہیں، اور زمانے آنے والے ہیں، اور نسلیں آنے والی ہیں. اس کے بعد پھر آپ روانہ ہو جاؤ گے. جو کچھ آپ نے عمل کیا وہ آپ کے ساتھ ریکارڈ رہے گا. دولت آپ کے ساتھ جائے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ لکھا ہوا کتابوں میں. نہ مال جائے گا، نہ دولت جائے گی، نہ آپ کے واقعات جائیں گے، نہ دفتر جائے گا، نہ دفتر کی ہائی کمان جائے گی، نہ بیوروکریسی جائے گی، نہ ریسٹوکریسی جائے گی، نہ ڈیموکریسی جائے گی. آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا، آپ کا عقیدہ جائے گا، اس کو لے کے آپ نکل جائیں. باقی سارا یہاں کا یہیں واقع رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ جائے گا. اس کی اصلاح کر لو، جانیے جائے گا. کسی کے کہنے میں آگے یہ دھوکہ کھا لو، بلکہ راستہ طے کر لو. اچھا کہنے میں آگے یا خود ساختہ کرو. کیونکہ سر سوال یہ ہے کہ ازل سے لے کر برائی اپنی ایک شکل میں چلی آ رہی ہے، اس کی کوئی ری انفورسمنٹ نہیں ہو رہی، جبکہ اچھائی کی ری انفورسمنٹ کے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ریفارمر آ رہا ہے. اس کا مطلب برائی میں کہیں کمی ہے جبھی ری انفورسمنٹ ضرورت پڑتی ہے. ثابت کیا پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب دیکھو اول تو ایک چیزیں صاحب نے غلط پیدا کر دیا کہ اس میں ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، زیادہ یہ کمزور ہے. اور برائی کے اندر جو ہے نا کوئی ایک ہی برا آدمی شیطان تھا، مطلب ابھی تک وہی مطلب مسائل میں گمراہ کرتا جا رہا ہے، اس میں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ یہ سمجھ لو کہ جہاں ری انفورسمنٹ نیکی کی آپ نے دیکھی ہے وہاں اس کے مقابلے میں مطلب ایک بندی کی قوت کھڑی ہے. ہر جگہ آپ دیکھو، چلے جاؤ تاریخ میں. یہ تو آپ کا جو ہے نا خیال بھی غلط ہو گیا. ازل سے تا امروز اور ستیجہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز. ایسے آئے نا ہر جگہ جہاں آپ دیکھو گے موسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور فرعون ایک ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے. ہر جگہ، بلکہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے. یہ تھرو آؤٹ چلتا جا رہا ہے، دونوں انفارمنٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ صرف اس کو اسٹڈی کرنے جاؤ کون سی قوت طاقتور ہے، کون سی قوت کمزور ہے. مخلصین کے لیے ایول کی قوت ہے ہی کو نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو مخلصین ہیں ان کو ایول جائے چھیڑتا نہیں ہے. اللہ عباد المخلصین، عباد المخلصین کے ساتھ جاتا نہیں ہے. یہ ابلیس جائے وہاں نہیں جاتا، وہاں گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ قوت جو ہے کون سی قوت ہے؟ جو آپ کو متحرک کرے. اگر آپ برے ہو آپ کے لیے ایول قوت ہے، اگر آپ اچھے ہو تو آپ کے لیے نیکی قوت ہے. آپ کون ہو مجھے بتاؤ؟ یہ تو بہت اچھا. او بسم اللہ، اللہ بہت اچھے ہیں. تو آپ کے لیے ایول قوت ہی کونی. ایول کو قوت کیا کہ عزت افزائی مت کرو اس پہ ایول کی. ایسا چھوڑ دو، کوئی قوت نہیں ہے. ایول آپ کا ہرڈل ہے نیک آدمی کے راہ میں، آپ اسے طے کر جاؤ. اب یہ جو ہے نا کہ ایول ہے
اور یہ ہمارے سامنے کی قوت ہے. یہ ایسے کمزور دلیلیں ہیں کمزور آدمی کے لیے. ہم نے آنا تھا اور راستے میں یہ ہو گیا, ایون بہت سارا ہوتا ہے, اب کیا کیا جائے, حالات زمانہ. وہ جو بدی آپ کو ٹک کر رہی ہے چھوڑ دو اس کو, جواب نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اندر ایک چیز ہانٹ کر رہی ہے, غلطی کر بیٹھے, کوئی یہ کرنا چاہتا ہے یا جاری رکھنا چاہتا ہے, چھوڑ دو اس کو. سوال وہاں سے بنتا ہے کہ ایون مجبوری ہے, چھوڑ دو اس کو, آسان ہو جاؤ. جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ کرو, جس کو تم برا سمجھتے ہو چھوڑ دو. وعدہ کر لو یہی بات. اب برا سمجھتے ہیں, مجبور ہو کے ہم کر رہے ہیں, یہاں سے باہر کھاتا ہے انسان. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بدی کی قوت ڈھونڈتا ہے, بدی کی مجبوری دیکھتا ہے, حالات زمانہ دیکھتا ہے. ہم نہ آتا, میں نہ آتا, لیکن دل نے مجبور کر دیا. یہ واقعات نہ ہو. جو چیز بری ہے تو چھوڑ دو, اچھی ہے جاری رکھو, سوال نہیں ہوگا. تو بدی قوت نہیں ہے. اور بد کے لیے بھی قوت نہیں ہے بدی, وہ تو بد آپ بد ہے. شیطان کے لیے کون سی ایول ہے؟ شیطان ایول ہے, وہ تو خود انسٹرومنٹ ہے, ایک راستہ ہے, اور راستہ پہ گمراہ نہیں ہوتا, اس پہ چلنے والا گمراہ ہوگا. شیطان کے کہنے میں آنے والا گمراہ ہو گیا, اور شیطان کے بہکانے میں آ گیا. اس لیے آپ جس واسطے سے نیک ہوئے ہو اس واسطے کے ساتھ رہو, اور پھر بدی کچھ نہیں کہتی. کون سی طاقتور ہے, ایول طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم برے ہونا چاہو تو ایول طاقتور ہے, اور اگر تم برائی نہ کرنا چاہو تو ایول ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک بار آپ اچھے ہو جاؤ تو سارے لاہور میں برائی نظر نہیں آئے گی آپ کو. بلکہ یوں کہو کہ ایک بار آدمی افنڈڈ ہو جائے نا, افنڈڈ اپنے آپ سے, تو یہ کائنات جو ہے نا ساری خون آلود کائنات. کبوتر کو اس نے پکڑ کے ذبح کر دیا. کس نے؟ شاہین نے ذبح کر دیا. خون خون کبوتر. اب یہ بدلے پہ اتنا آپ افسانہ کریٹ کر رہے ہو نا, خون خون, اس کی خوراک ہے, آرام سے کھا کے چلا جائے گا. اللہ نے اس کی خوراک پریزرو کر رکھی ہے, ویل کا ایئر کنڈیشن اپنے نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. کبوتر کو اسے رکھا ہے, خوراک کہاں مطلب محفوظ کرتا جائے, شہباز کہاں سے جا کے لائے, اس نے کہا اس کو زندہ رکھو خوراک کو, اور شیر کی خوراک ہے, بکرا بکری کھاتے چلا جا رہا ہے. اب یہ اگر آپ نیک ہو نا تو آپ کو کائنات ساری کی ساری نیک نظر آئے گی. ایک آدمی دل والا ہے نا, وہ جب کائنات میں جا کر کہتا ہو یہ مالک دل پر کائنات ہے, نور ہی نور, روشنی ہی روشنی, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ ایسا ہے, ہر طرف ستارے, کمال, روشنیاں, یہ چاند, یہ یاد دلاتا ہے محبوب صاحب کا. محبوب صاحب ہوتے ہیں, یعنی کہ چاند یاد دلاتا ہے. چاند کو دیکھا تو خیال کہاں سے کہاں آ گیا. یعنی کہ جو آدمی محبت میں چل رہا ہے ساری کائنات اس کو محبوب نظر آ رہی ہے. نفرت میں چلنے والا کہتا ہے سب نہ چل جائے, سب نانسنس ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہر آدمی برا آدمی ہے, ہر آدمی دشمن آدمی ہے. مجھے انسانوں سے خوف آتا ہے, پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. ویسے لگتا ہے ان کے آستینوں کے اندر سانپ ہے, اور سانپوں کے ساتھ چھریاں ہیں ان کے اندر. یہ وہی لوگ ہیں جانتا ہوں میں, تم وہی لوگ ہو. آج جب انسان غلط ہو جاتا ہے ہر چیز غلط ہو جاتی ہے, اگر صحیح ہو جاتا ہے ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر تم کعبہ جا رہے ہو, حج کرنے جا رہے ہو, تو گھر سے نکلنا ہی حج کے اندر ہیں آپ. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کائنات جو ہے عین حقیقت ہے حقیقت پسند کے لیے, اور عین حجاب ہے جو حقیقت سے گریز کر رہے ہیں. تو بدلنا کس نے ہے؟ آپ نے. کائنات نہیں بدلتی, کائنات ٹھیک ہے. اچھے ہو جاؤ, کائنات میں برائی نظر نہیں آئے گی. آپ چلتے جا رہے ہو, آرام سے چلتے جا رہے ہیں, قدم قدم پر مطلب کعبے کریٹ کرتے جا رہے ہیں آپ. اور اگر آپ نیک ہو گیا تو ہر طرف نیکی نیکی ہے, بد ہو گیا تو اس کو ہر طرف بدی بدی نظر آئے گی, قدم قدم پر بدی نظر آ رہی ہے. اور اگر محبت آشنا ہو گئے تو ہر طرف جو ہے جلوہ محبوب کا ہے, ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت, احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت, ہر طرف کو ایک ہی جلوہ نظر آئے گا کہ جدھر بھی جا رہا ہے اس کو جلوہ نظر آ رہا ہے. کوئی کسی کے پھول میں بھی وہی ہے, آستانوں میں بھی ہے, ستاروں میں بھی ہے, کہتے رہے نہیں لکھتے رہتے لوگ, ہر طرح ایک ہی جلوہ ہے, جلوہ ہی جلوہ ہے. اور جس کو ایک گلقان کی بات ہو رہی ہے, پھول کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پھول دیکھا, کس نے دیکھا؟ اس نے دیکھا جو شاعر تھا, اس کو جلوہ محبوب نظر آیا. سہردان نے دیکھا تو اس کو کچھ اور ہی قسم نظر آیا, کسی نے دیکھا کچھ اور نظر آیا, حکیم صاحب کو اس میں گلقان نظر آیا, اور عطر نکالنے والے کو اس میں سے عطر نظر آیا. ایسا ہے نا گلاب. تو یہ آپ کے وین کی بات ہے, جیسے آپ سوچو گے کائنات ویسی ہو جائے گی. ایول تو ایول, گڈ تو گڈ. آپ کیا سوچتے ہو کائنات کیا ہے؟ یہ مظہر ہے نیکی کا. کائنات کیا ہے؟ بدی کا بھی مظہر ہے. آپ کون ہو یہ بتاؤ. اب آپ کے لیے سارا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رونق والا کھیل بنایا آپ کے لیے کہ ساری کائنات رنگ بدلتی ہے تیرے افسانے سے.
تم اداس ہو جاؤ کائنات کے اندر رونے لگ جاتی ہے. میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. اگر غم ہو آپ کا تو اوروں کے افسانے پر بھی پڑ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ خوش ہو تو کائنات خوش ہے. ایک جاننے والے جانتے ہیں. آپ اداس ہو تو کائنات کیا ہے؟ اداس. اس لیے نیکی جو ہے نہ قوت ہے. کون قوت ہے؟ نیک آدمی کا فیصلہ. قوت کیا آتی ہے؟ نیک آدمی کا فیصلہ یا بد آدمی کا فیصلہ. آدمی کو بد نہیں ہونا چاہیے. اور آپ تو بہت اچھا ہے. ہمیں بتایا ابھی اطلاع ملی اطلاع اچھے آدمی ہیں. آپ کے لیے بدی قوت ہی کون ہے. ان کو اتنی نہ کرتا عزت بدی کو. تو حقیقت ہے یہ سب فسانے ہیں. آپ تو حقیقت ہو باقی سب بدی شدی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور بدی ہوتی ہے بد آدمی کے لیے. تو آپ تو مطلب آپ قائم رہو. یہ جو ہے نا دونوں کے انٹرنل کانفلکٹ ہے نیکی کا بدی کا. ایک فوج لا رہا ہے بدی کی ایک لا رہا ہے. تو دیکھنے والے کے لیے ہے. کرنے والے کی ایک ہی چیز ہے. آپ کسی ایک گروپ میں آپ ہو جاتے ہو بس آپ چلتے جاتے ہو. جاننے والے نہ بنو کرنے والے بنو. یہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو عمل کرنے والا بنو. عمل والے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے. مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے. اور جاننے والے کے لیے ہزار راستے ہیں زندگی کے. جس سے طے نہیں کرتا زندگی جو ہے وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے زندگی کو اسٹڈی کر رہا ہے اور زندگی دروازے سے گزر کے باہر چلی گئی. زندگی کہاں ہے؟ باہر جا رہی ہے دوسرے باہر. یہ زندگی ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ مطالعہ ہے زندگی کا. اس کے قانون جان رہے ہیں. زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی کتاب ہوتی ہے. کتاب لکھی جاتی ہے پھر ایک اور کتاب ہوتی ہے پھر ایک اور کتاب ہوتی ہے. پھر آپ کی اصل زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کتابیں وہی پڑھی رہ جاتی ہے. زندگی زندہ رہنے کا عمل ہے. جاننے کا عمل نہیں ہے. آپ خوشی کا عمل نہیں ہے کہ آپ خوشی کا عمل کرتے جاؤ اور ایک دوسرے کو اداس کرتے جاؤ. تو 4 آدمی آپ گھر میں رہتے ہو تو اگر آپ خوش رہو تو ساری کائنات خوش ہے. اللہ میں کو اداس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے فیصلے کو خود توڑتے ہو. پہلے ایک دوسرے کو پاس بٹھاتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہو پھر پریشان کرتے ہو پھر پریشان ہوتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے. اگر خوش کرنے کی کوشش کرو تو خوش رہو گے. تو نیک آدمی جو ہے نیکوں کی سنگت میں رہو نیک ہو جاؤ. بدی قوت نہیں ہے. بدی تو ہے نہیں. بدی صرف بد کے لیے ہے. ہمارے لیے کیوں ہے؟ کفر کافروں کے لیے. ہمارے لیے کہاں ہے؟ او دو میں جائیں گے کون؟ مسلمان جائیں گے؟ کوئی کسی کو یہ بات ثبوت ہے کتاب میں؟ آپ بتاؤ قرآن پاک میں ہے کوئی مسلمان کافر دوست میں جائے گا؟ نہیں. کافر کون ہے؟ جو مسلمان نہ ہو. اور کہاں جائے گا کافر؟ دوزخ میں. آپ دوزخ کی تفصیلات تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بھائی سے بات پتہ کر لو کہ قرآن پاک جو ہے نا سارا جو ہے یہ آپ کے لیے واردات نہیں ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کہاں ہو. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے خطاب کیا. ماضی کا حالات بتایا. مومنوں سے بات کی. کافروں سے بات کی. انسان سے بات کی. تم اگر کافروں کے گروہ میں ہو تو پھر ان کا جہنم جو ہے نا بیس المسیر کا جہنم کا ٹھکانہ بتایا اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا. ایسی بتایا بتا. تم مومن ہو ان کے لیے بشارتیں ہیں. منافق کے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور انسان کے لیے اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ تمہاری اصلاح کے راستے ہیں. تم کون ہو؟ ہاں مومن. پھر مومن کے لیے دوزخ کو نہیں ہے. تم کتابیں ایسی لکھتے جا رہے ہو کہ کیا منظر ہوگا مرنے کے بعد تمہارا تو نہیں ہوگا. پھر یہ تو مومنوں کے لیے تو بشارتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ پہلے کلمہ پڑھاتا چلا جائے آپ کو اور پھر اس کے بعد دوزخ میں ڈالتا جائے کہ بات بنتی ہے. مقصد یہ ہے کہ واضح طور پر سمجھ لو کہ جس انسان کے دل میں احترام آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے محبوب کا وہ دوزخ سے جانے کا لواقع نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے. بس اس ذات کا احترام کرو اس ذات کی تقلید کرو تو بات پھر جنت ہی جنت ہے. اس لیے بڑے خیال سے دیکھو کہ یہ واقعہ ہے اس کے لیے. آپ کس گروپ کو بلانگ کرتے ہو وہی آپ کی عاقبت ہے. گروپ کون سا ہے؟ نیک ہیں آپ لوگ. تو نیک آدمی کے لیے نیکی ایگزسٹ کرتی ہے. بلکہ نیکی کیا ایگزسٹ کرتی ہے؟ لائف ہی ہے. اسے بدی کا پتہ نہیں. نیک آدمی کا پتہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ہے ہی نیک. نیکی کو بھی باقی کو ہمت کر کے نہ کیا کرو. نیکی کو روٹین بنا لو. چلو یہ بدی چھوڑ دو نیکی خود بخود ہوتی جائے گی. بدی نہ کیا کرو. بدی کیا ہے؟ اب بدی جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ یہ عام طور پر جو ہے نا یہاں پر ایک خیال ہوتا ہے کہ اپنی ناپسند کی چیز جو ہے نا یہ گناہ ہو سکتی ہے. پسند کی چیز نیکی ہو سکتی ہے. ہم آپ کو اس کا ایک بات جواب دیتے ہیں. اللہ کے فرمان کے اگینسٹ عمل کرنے کا نام بدی ہوتا ہے. اگر اللہ یہ کہے
کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا تو پھر کسی کا سجدہ نہیں کرنا، اور اگر اللہ کہہ دے کہ آپ اس انسان کا سجدہ کرو تو پھر سجدہ کر دینا ہے۔ اور جو شخص بدی پیدا ہو رہی ہے، جو شخص یہ کہے یا جو ذات یہ کہے کہ آپ نے پہلے تو یہ حکم یہ تھا کسی کو سجدہ نہ کرو، آپ اس کا سجدہ کروا رہے ہو، اور اب یہاں سے بدی پیدا ہوگی۔ بدی کا مطلب ہے صاحب امر یا جس کو تسلیم کر چکے ہو اس کے فیصلے اور حکم کے اگینسٹ سوچنا۔ اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ سوچنا، یہ بدی ہے۔ اللہ کو مان لیا ہے تو میں بھی اللہ فیصلہ، دولت میں بھی اللہ فیصلہ، زندگی میں بھی اللہ فیصلہ، خدا نخواستہ میں بھی اللہ فیصلہ، دیش میں بھی اللہ، پردیش میں اللہ، پھر ہر حال میں اللہ ہی اللہ۔ تو بدی کیا ہے؟ سب سے بڑی بدی پتہ کیا ہے؟ کہ پیسہ ہو تو اللہ کو یاد کرنا اور غریبی ہو تو بھول جانا۔ اس سے بڑی بدی کوئی کائنات نہیں۔ یہ بدی کی انتہا ہے، بلکہ یہ کفر کی انتہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ قاد الفقرا یکون کفرا، ممکن ہے کہ غریبی تو یہ کافر ہی بنا دے، وہ غریبی جو خدا سے دور کر دے، یہ بہت بڑی بدی ہے، کافر ہے۔ تو آپ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے جائیں گے، یہ ہے نیکی۔ بدی کیا ہے؟ کبھی یاد رکھنا کبھی نہیں یاد رکھنا، اللہ کے فیصلے کے علاوہ کر جانا۔ اللہ نے کہا یہ ڈونٹ ڈو اٹ، اور پھر ڈونٹ ڈو اٹ۔ مجبوری یا مجبوری سے کہا ہی اس نے، جیسے بدی کہتے ہیں۔ بدی کیا کہتے ہیں؟ حکم کی عدولی کرنا۔ آج یہ بات سمجھتے ہیں؟ حکم کے علاوہ کرنا، اور ضرورت کی بات نہیں، حکم کی بات ہے، عمل کی بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ مت کرو، اب مت کرو، اسے بدی کہہ دیں گے، گناہ کہہ دیں گے۔ قانون کے خلاف بات کرنے کو جرم کہتے ہیں حکومت والے لوگ، کہ تم نے قانون کے خلاف کام کیا، یہ جرم ہے، اور اخلاق کے خلاف جائے یہ بد اخلاقی ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف جائے گناہ ہے، یہ بدی ہے۔ جہاں اس نے منع کر دیا وہاں منع ہو جانا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدی ہے۔ بدی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا، اللہ کی رضا کے خلاف کام کرنا، اللہ کی منشا کے خلاف کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنا، یہ بدی ہے۔ بدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیکی کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف بات کرنا، اس راستے کے علاوہ راستہ طے کرنا۔ اب بات سمجھا؟ اس میں ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، یا اپنے عقیدے سے مجبوری کی معذرت کو نکال دینا، یہ نیکی ہے۔ عقیدہ ہے، مان لیا، اب راستے میں مجبوریوں کو نہ مطلب بناؤ کہ یہ مجبوری تھی، یہ معذرت تھی، ایسے بلا وجہ مجبوریاں نہ بناؤ۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس پر چلنے کی کوشش کر لیں، یہی ہے۔ تو بدی کیا ہے؟ کہ خوشی سے یا اپنی مرضی سے اس کے حکم کو وائلیٹ کرنا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ پہلے پتہ کر لینا چاہیے۔ اس حکم کا چیپٹر ہوتا ہے اوامر اور نہیں، کہ یہ منع ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اور دوسرے حکم ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ خاص طور پر جو نہیں کروانا وہ بالکل نہ کرنا، جو کرو اس میں معذرت بھی شک کر سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن جو دیکھا یہ مت کر کو بالکل ہی مت کر، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جہاں واضح ہے حکم آ جاتا ہے وہاں پر بالکل بچ جاؤ، امپیریٹو تھا بات کرو، خبردار۔ تو وہ کام جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، وہ بدی ہے، جس سے اندیشہ ہوتا ہے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا، اندیشہ بدی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی کتاب جو ہے نا یہ انسانی زبان میں لے اللہ تعالیٰ نے لکھی بات، کہ آپ کی قریب آ کر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کا نہ مانو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان بات سمجھا رہا ہے، اور ان کے آگے افنا کہو، یعنی شاید تک مان لینا۔ آپ کو شاید جو ہے وہ بات اگر اف کے علاوہ کرے یا انکار کر دے تو پھر یہ بدی ہوگی۔ اور آواز اونچی نہ کرو، نبی کی آواز پر کوئی آواز اونچی نہ ہو، آہستہ آواز رکھا کرو ان کے سامنے، ادب۔ اور اگر کوئی شخص اونچی آواز کہے تو پھر یہ گستاخی ہوگی، تو نبی کا گستاخ جو ہے نا یہ پھر گناہ ہوگی نا بات، بس اللہ کی پسند کے خلاف کام کر۔ ہاں جی، سر ایک چھوٹی سی بات اور ہے، یہ کیسے پتہ چلا ابھی چھوٹی سی ہے؟ تو ہمارے کیونکہ لفظ سوال چھوٹا ہے۔ اچھا،
قرآن میں سے جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ نہریں بہتی ہیں، اس کے نیچے نہر بہتی ہے. ان نہروں کو خاص بات ہے، یہ راز سمجھنا ہے کہ ہر جگہ جہاں ذکر ہے میکسیمم جگہ یہ جگہ کا نہر بہتی ہے. اس سے کیا مراد؟ نہر دنیا ہی بہتی ہے. دیکھو کہ یہ سانسی بات ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا جنت کے باب میں وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ دیکھو گے. جب پھل کا ذکر ہوتا ہے نا کہ اس میں رمان ہے یا پھل ہے یا یہ پھل لفظ وہی ہیں، مفہوم اس کا الگ ہوگا. اب الفاظ وہی ہے جو آپ کی وکیبلری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی وکیبلری میں آپ بات کر جائے تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ تو الگ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. پرندوں کی زبان میں پرندوں سے بات ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ آپ کی زبان میں بات ہے کہ وہاں پر ایک جنت ہے، کچھ ماحول جو نقشہ تم سمجھ سکتے ہو سمجھ لو. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل کرو کہ وہاں جا کے دیکھنے والے بنو، تاکہ اصل کیا ہے دیکھنے کے لیے وہاں جاؤ. آپ یہاں ہی دیکھنے جاتے ہو، یہاں کوئی ویڈیو تو نہیں گیم آئے گا نا وہاں سے چل کے آئے گا کہ جنت اصل کیا ہے. بس جو انہوں نے بیان کیا وہ سمجھ جاؤ اور پھر وہاں جا کے اصل نقشہ ہوگا. ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہو. اس ذہن کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گی بات. ڈٹ کیا ہے اس ذہن میں سمجھ نہیں آئے گی جس میں لائٹ بیٹھی ہوئی ہے. لائف کے بعد کیا ہے وہ بعد جا کے سمجھ آئے گا. اور جو سمجھنے گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آیا خیر سے، وہ گئے تھے پتہ کرنے کے لیے دوسرے کنارے پر کیا ہے ابھی واپس نہیں آئے. ان میں سے کوئی آدمی نہیں آیا میرے خیال ہے، کوئی بھی نہیں آیا جاننے والوں میں. ورنہ بتاتے نا بھائی کیا تھا آگے، وہ جب آئیں گے وہ بتائیں گے. اور یہ جاننے کے لیے خود جانا پڑے گا. تو لہٰذا دقت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا اس کو سنو. تمہارے اللہ نے تم سے بات کی ہے، شکر یہ کر کہ تیرے اللہ نے تیرے سے بات کی ہے. تمہارے اللہ نے فرمایا. اگر تم مانتے ہو تو، نہیں مانتے ہو تو تمہارے لیے نہیں فرمایا اللہ نے. آپ مانتے ہو نا. اللہ نے کہا کہ یہ نہریں ہیں، اللہ نے کہا نہریں ہیں، بس نہریں ہیں. نہر کیا ہوتی ہے وہ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں نقشہ کوئی بھی نہیں ملے گا کہ نہر کی ڈائمینشن کیا ہے، یہ کس سمت میں بیٹھی ہیں اور یہ ڈیزائن کس انجینئر نے کیا ہے، منگلا کے ساتھ اور اس کا کیا فرق ہے. ایک ایسی بات نہ کرو نا آپ. نہر ہے پس نہر ہے، لفظ نہر ہی ہے. واقعہ کیا ہے واقعہ جا کے دیکھو گے. قصہ کیا ہے کیا ہو جا کے دیکھو گے. حور مقصورات فی الخیام، خیام کیا ہوتا ہے جنت میں اور پھر یہ جا کے دیکھو گے. حور کا مفہوم کیا ہوتا ہے یہ جا کے دیکھو گے. مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ وہی رہیں گے جس طرح پوئٹری میں الفاظ وہی رہتے ہیں، مفہوم اور ہوتا ہے. اسی طرح سمبلز ہیں، الگریز ہیں، واقعات ہیں، علامتیں ہیں. یہ خود بخود تھوڑی سی لینگویج کو بڑھاؤ نا خیال کو، پھر یہ بات سمجھاتی ہے کہ الفاظ وہی رہتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے. کہ وہ کیا ہے، وہ ہیلکائٹ ہے. ہیلکائٹ کیا ہوتا ہے ایک واقعات. چیتا ہے، اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے. مزاج کا معنی یعنی کہ الفاظ وہی رہتے ہیں، آگے مفاہیم بدلتے جائیں گے. جو آپ سفر کرتے جاؤ گے لفظ بالکل وہی رہے گا. دوست کا معنی بدل جاتا ہے. آپ کو سمجھ دوست کا معنی، بچپن کے دوست کا معنی اور ہوتا ہے، جوانی کے دوست کا معنی اور ہوتا ہے، دل کا دوست کا معنی اور ہوتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں چلنے والے دوست کا اور ہوتا ہے. اللہ جب دوستی کرتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے. آپ اللہ کا ایسے تھوڑا ڈیل کرتے ہو جیسے عام دوستوں کو ڈیل کرتے ہو. لفظ وہی ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست کیا ہوتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہ جا کے سمجھو گے، جو اسے کر کے سمجھو گے. اس پہ بہت تفصیل نہ کیا کرو آپ. جنت کا علاقہ زیادہ ہے کہ دوزخ کا علاقہ زیادہ ہے. جنت میں ڈال دے کوئی لا کر بیچ کو، کہ دوزخ میں ڈال دے کوئی لا کر بھی، الگ بات ہے. یہ جیسے اللہ نے بیان کر دیا ویسے ہی رہنے دو. کیا اس کے پاس اسپیس کی کمی ہے؟ ابھی تو آپ یہ اسپیس دریافت نہیں کر سکے جہاں ملینز آف لائٹ ایئرز آ گئے. اب تک یہ اسپیس آپ خوف پیدا ہو جائے گا. یہ ہے کیا چیز جو تمہارے گرد کائنات ہے؟ اتنی 50-60 سال کی زندگی میں تم نے دریافت نہیں کرنا. واقعہ کیا ہے؟ آپ تو خوف پیدا ہو جائے. اتنی بڑی کائنات کہ میلوں میل روشنی چلی جا رہی ہے، وہاں ستارے سے یہاں پر روشنی آنے میں کہتے ہوئے 2 لاکھ سال لائٹ ایئرز آئیں گے. وہ فاصلہ کتنا ہے تم کیلکولیٹ کر کے میرا خیال ہے پہلے ہارٹ فیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جیسے اتنے بڑے فاصلے بنائے ہیں اور مختصر اتنا کہ بالکل پاس ہی جائے کا فاصلہ ہے. خیال آسمان سارا بدے آپ کی نگاہ کے دل میں ہے. یہ کہتے ہیں ملے لوگ اتنا قریب ہے اور اتنا دور ہے. اور پھر ہم اقرب من حبل الورید بھی ہیں اور پھر ڈھونڈو نکلو تو پھر فاصلے بھی بڑے ہیں. ان کے ہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. بحث تو کرنا اللہ سے.
تسلیم، پھر بات سمجھ آئے گی. کہیں سامنے سے بات نہ کرنا، اوہ پھر کہاں سمجھ آئے گا. تم جس عقل سے سمجھنا چاہتے ہو اس کا وہ خالق ہے، یہ بات سمجھ لو. جس عقل سے تم سمجھنا چاہتے ہو اس کا وہ خالق ہے، تو پھر خالق سے تم کس عقل کی بات کرنا چاہتے ہو؟ جس نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہو اس نگاہ کا تو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور جو انسان بات کر رہا ہے اس کا خالق ہے وہ. بڑے ادب سے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سوال کرنے میں بے باکی تو اجازت ہے، کہیں گستاخی ہو جائے. حضور سے کس جی چیز پھر اس سے کس وسیلے سے بات کی جائے، کیونکہ کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں جو اس کی تخلیق نہ ہو. وسیلہ تخلیق کی بات، تخلیق کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں تسلیم کا وسیلہ کر لو تو تخلیق جو ہے نا اس پہ وہ پراؤڈ ہے، ناز ہے. تسلیم ہو، تحقیق میں بھی تسلیم ہو، تسلیم مکمل کر لو تو بس پھر آپ کو کھیل دکھا دے گا، رونق ہے. تسلیم میں کمی ہو، اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرو. اس کا فیصلہ شاید تمہاری خواہشوں کے علاوہ ہو، یہ وسیلہ کافی ہے. ذات کا وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس وسیلے سے. اور اگر آپ خیال کا وسیلہ ہے تسلیم، کیا ہم نے ہر حال میں راضی رہنا ہے؟ اب بتاؤ اللہ میں کیا حال ہے آپ کا، آپ بس راضی ہم نے رہنا ہے. یہ نہیں کہ چھوڑنے کی بات نہ کرنا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کافر کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، اور ہندو کے لیے کیا قصور ہے، اس کو اسلام تم نے نہیں دیا، یہ بات کرتا جا رہا ہے. تو اپنا شکر ادا کر کے تیرے پاس کیا ہے، تو اپنی جواب دے پوری کر، اور تجھ کو پڑھائی کیا پوری طرح تو اپنی میں بیٹھ لے. تسلیم کر لو اس کو اور پھر تمہارے لیے سب راستے آسان ہیں. تسلیم میں دقت نہ کرنا، یہ حوالہ ہے تسلیم کا. حضور تسلیم کی تکمیل کے لیے انسان کی جب تک ساری صلاحیتیں شامل نہ ہوں، شامل کرو. تسلیم کیسے مکمل ہوگی؟ اور لطف کی بات یہ ہے، اسی جواب کو تھوڑا سا چینج کر لو کہ بغیر تسلیم کے صلاحیتیں مکمل نہیں ہوں گی. تسلیم قائم کر لو، صلاحیت تب ڈیولپ ہوگی جب صلاحیت دینے والا اس پہ راضی ہو. ورنہ مطلب برے کا خیال اس کو برائی کی طرف لے جائے گا، اچھے کا خیال اس کو اچھائی کی طرف لے جائے گا. وہی ایک پھول ہوگا اور اس سے مطلب بھیڑ آپ کا جو ہے زہر بنائے گا اور شاید کی مکھی شاید بنائے گا اسی رس سے. یہ مزاج ہے آپ کا کہ آپ ایک بار تسلیم کر لو اور پھر آپ کی تمام پاور جو ہے ان کی تکمیل ہوتی جائے گی. صلاحیتوں کی ہر قسم کی صلاحیت، کیونکہ صلاحیت ساز ادارے کے ساتھ تعلق ہو گیا نا. آپ کا ادارہ بھی ہے نا، اس کے پاس مالک بھی ہے، آپ ادارہ بھی ہے، مشینری بھی ہے اس کے پاس. پھر وہ آپ کو صلاحیت دینے والے واقعات بتا دے گا. ادب کے ساتھ آپ اس کو ڈیل کرو، پھر بہت شعور مل جائے گا، آگے ہی مل جائے گی. وہاں کوئی کمی آ گئی کی ایسی کام سے تھوڑی ہے. وہاں پر مجھے ایک اطاعت کی بات ہوتی ہے، ایک خیال ہے اگر رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا سب تیرا، اور جے قطرہ بخشے میں کم ہو جانا میرا. وہاں کمی کو نہیں ہے. مچ خزانے تیرے یار ہرگز چھوڑنا کوئی. اگر اللہ کو آپ مان جاؤ تو فرق کو نہیں نا. آپ ایک تسلیم کے راستے پر چلو جہاں پر تمام قوتیں اور تمام سرفرازیاں عطا ہو جاتی ہیں. اچھا کہیں ایسا تو نہیں تسلیم کرتے کرتے ہم مطلب زندگی سے ہٹ جائیں مین لائن سے نا. مین لائن تو ان لوگوں کے لیے ہے بالکل. آپ بلکہ تم ہٹ رہے ہو جو تسلیم نہیں کر رہے. تسلیم کرنے کے زمانے ہی آپ کے بڑے ملت ساز زمانے ہوتے ہیں ملی سطح پر، اور بڑے قوی زمانے ہوتے ہیں. ملت اسلامیہ کے زمانے، آج جب آپ تسلیم کے زمانے میں ہوتے ہو، قوم ساز زمانے، ذات ساز زمانے. جب آپ تسلیم کے زمانے میں تھے تو پھر آپ کے اندر ہی مطلب نوادرات کھلتے رہتے ہیں. تسلیم کا زمانہ، کسی انسان کو تسلیم کر لو. اور تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، پورا چہرہ اقبال کا، غالب کا، بال نہیں ہے. ہاں تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی یہ خیال کہاں. تمام رانائی خیال جو ہے ایک شخص کے تسلیم کرنے سے آتی ہے. یعنی ایک شخص کو تسلیم کر لیا اور اس سے رانائی خیال ہے، اور تم کیا گئے کہ روٹ گئے خدا جانے جن باہر کے. تسلیم والے چلے گئے، زمانے بدل گئے، اور تم آ گئے، تم ہار آ گیا. آپ ایسے تو آپ کی صلاحیت کو کون مطلب تکمیل دیتا ہے؟ کوئی انسان.
جس کو تم تسلیم کر لو، بعد میں چلتا ہے کہ چاہے وہ عقل مند ہو کون ہو، تسلیم بذات خود ہی تمہارے لیے تکمیل کا ذریعہ ہے. تو تسلیم ذریعہ ہے تکمیل ہے. بولو آپ لوگ سب، آپ لوگ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ اب بولو آپ. بولے آپ. سوال ٹھیک سے بن نہیں رہا ہے. پہلے اس کو ٹھیک کرا لو. جی جو بنتا بتاؤ. کچھ اس طرح سے خیال آ رہا ہے کہ ایک دور آتا ہے جس میں یہ کوئی بتا رہی ہیں پوچھ رہی ہیں؟ پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا پوچھنے دیجیے. کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ تسلیم ہونے لگی ہے یا ہونے والی ہے؟ کیونکہ ہم سے کیا مراد یہ نہیں بن رہا تھا. نہیں بن رہا نا. اچھا ہم یہ رہنے دو. کیا تسلیم کا زمانہ تکمیل کا زمانہ یہیں تک ہی رہنے دو. سوال بتاؤ نا. ہاں جی باقی لوگ جی اسی کے ذریعے وہی ٹیکسٹ ہے بتایا نا کہ زندگی کے باقی معاملات، مثلاً آپ ٹی وی خراب ہو جائے تو کیسے اصلاح کرتے ہو؟ جاننے والے کے پاس جاتے ہو، وہاں کوئی جادو نہیں کرتے، تمیز نہیں دیتے اس کو. مکان کی اصلاح کرانی ہو تو وہ جاننے والے سے کرتے ہو. جس قسم کی خیال کی اصلاح ہو وہاں سے ہوتے. عقیدے کے بھی جب آپ عقیدے کے حوالے سے کسی کو ملتے ہو تو عقیدے کی اصلاح وہاں سے ہوتی ہے. کتابوں سے اصلاح نہ کرنا، یہ ذکر اصلاح ہوتی ہے. پوچھ کر. ہاں بولو بولو. ہر ایک کو تو اتنا خوش قسمت نہیں ہے کہ آپ جیسا. اچھا اب لوگوں کو خوش قسمتی کی بات چھوڑ دو کہ لوگوں کے لیے اور خوش قسمتوں کے لیے اور خوش قسمت ہے. آپ اپنی بات دیکھیں. آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ اس کے لیے مسئلے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہمارے کچھ لوگ ایک جگہ کا مسئلہ بعد میں کریں گے ہم. نہیں کسی کا اور عقیدہ کسی کا اور ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے جب تک ہم اس کو ان کا عقیدہ نہ دیکھو، آپ اپنا عقیدہ دیکھو. کہ ہم کیا لائن اختیار کریں. آپ وہی لائن اختیار کرو جو آپ کو کہی گئی ہے. آپ اللہ کو مانو، اس میں اندیشہ دو، تسلیم کرتے جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اپنی زندگی کا بھی احترام کرو، اور آنے کے زمانے میں جانے کا زمانہ شامل رکھو. بہت نماز سے گریز کرو، اور آپ نے کسی انسان کے کام آتی زندگی سے کام میں لاؤ. جو عبادات کا سلسلہ بتایا اسے کرنے کی کوشش کرو. جو پرانا عقیدہ ہے اس میں نئی چیز آئے کو نہیں. اور جہاں اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام نے منع فرما دیا، منع ہونے والی بات سے منع ہو جاؤ. عقیدہ اصلاح ہے. جس کو بدی سمجھتے ہو اسے کام کر دو تو عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے. عقیدہ کوئی کتاب کا نام نہیں ہے کہ 10 کتابیں آپ پڑھو. عقیدہ بالکل صاف ہے. اللہ پر عقیدہ، اب دیکھو کتنی آسان سی بات ہے. وہاں کوئی لمبی چوڑی بحث ہی کوئی نہیں. اللہ پر عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر عقیدہ ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے جو اللہ نے بتا دیا. پہلے کس نے بتا دیا؟ یہ دونوں نے مل کے بتا دیا. کوئی آسان سی بات ہے آپ کے لیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے کے کافر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے بڑے حیران ہوئے بعد میں کہ جو ہمارے ساتھ عجیب کھیل ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے نہیں تھے. ہم نے پیغمبر کیسا مان لیے؟ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ہوئے، اور ان کے کہنے میں آ کے ہم نے اللہ کو مان لیا. تو اللہ کو ہم مانتے نہیں تھے تو اللہ کے پیغمبر کو ہم نے کیسے مان لیا؟ یہ کمال ہے پیغمبر کا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی منوا لیا دکھائے بغیر. ہر پیغمبر کا یہی موجہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق بتاتے ہیں. دوسرا نظام میری اللہ سے ڈائلاگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے وہ فرمایا. لوگوں نے کہا ہمارا بھی اللہ نے کہا تم خبردار ہو جاؤ، اور لوگ پھر ساتھ چلتے رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو منوانا اور اپنے رابطے کے بیان کے بعد، اور وہ رابطہ دیے بغیر اعتقاد کے اندر اپنی صداقت فکری اور کردار کی مکمل ہونے کی وجہ سے یہ کمال ہے پیغمبروں کو. اس لیے ہم ان پر اسلام میں دودھ بھیجتے ہیں.
کیا آج کل لوگ بندے اپنے آپ کو نہیں مانتے, اللہ کو منوا لینا, اللہ کا ماننا ہے صرف, بہت جاننے والی بات بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے سب سے بہتر, سب سے اچھی ہستی ہے کائنات کی, اشرف ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یہاں پر. اور اس کے بعد پھر آپ کو حالات زمانے کے ساتھ آؤ, انحمد علیہم میں سے کوئی شخص مل جائے جس پر تمہارے خیال میں اللہ کا انعام ہوا تو آپ اس کے ساتھ راستے پر چل پڑو. بس صبر طے کرنا ہے, اس صبر کا علم بہت نہیں جاننا. میں نے کہا کہ بہت گائیڈ میپ شیپ نہیں لینے ساتھ, چل پڑنا. آپ کا خلوص پیدا ہو جائے, لوگوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت بند کر دو, دھوکہ نہیں کھاؤ گے. بے ضرر ہو جاؤ, چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, بے ضرر کا میں نقصان نہ پہنچاؤ, ہو سکے تو انسانوں کو منفرد دو. اور ایک بات یاد رکھو, چھوٹی سی بات ہے یاد رکھنے والی بات, کہ جو تمہارا اللہ ہے اسی اللہ کے بنا ہوئے باقی بندے بھی ہیں. سوچ لو, جس اللہ پر تمہیں ناز اور بھروسہ ہے کہ تیرا رب ہے, اس رب کی باقی مخلوق ہے. تو اپنے رب کی کیا خدمت کرنا چاہتا ہے بتا. یہ باقی مخلوق کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ تیرے رب ہی کی بنائی ہوئی ہے, اسی رب کی جس کو تم مانتا ہے. اب اس مخلوق کے ساتھ تیرا رابطہ کیا ہونا چاہیے, اس کو سوچ لیا جائے, بس اللہ راضی ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ بے ضرر ہو جائے, اللہ راضی. عقیدہ اتنا سارا ہے, عقیدے میں تو مشکل کو نہیں, دشواری کو نہیں. اس سے آسان عقیدے کو نہیں ہے اسلام سے. اسے بہت بڑا فلسفہ نہ بناؤ. آپ دیکھو میاں بیوی کے دماغ زندگی بسر ہو جاتی ہے, بچوں میں زندگی بسر ہو جاتی ہے, اور وہاں پر اصلاح کے ساتھ وقت گزار لو, اچھی زندگی ہے. جس آدمی کو عقیدہ بہت اچھا ہو اور گھر کے حالات بہت خراب ہو, کیا عقیدہ کرے گا وہاں پر. اور جس آدمی کے دوست خراب ہو, عقیدہ اچھا ہو, دوست کو وجہ سے کیا پریشانی ہوگی. جس کا سفر برا ہو اور عقیدہ اچھا ہو, وہ کیا ہوا. جس کا دفتر برا ہو, آدمی اچھا ہو, وہ کیا بات ہوئی. جس کا رزق برا ہو اور عقیدہ اچھا ہو, وہ کیا بنا. رزق حرام, آمدن حرام, اور بے شمار باتوں کو جانے دو, اس کے بعد بھی بات جان دو. عقیدہ اچھے سے کیا بات ہے. مسلمان ہمیشہ بیان کرتے ہیں عقیدہ اچھا ہے, اور مسلمانوں کا عمل ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے, اللہ کے فضل سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھا. آپ نے عمل اچھا کرو, آپ نے عقیدہ نہ بیان کرو, بلکہ آپ تو میرے خیال عقیدہ بیان نہ کرو, عقیدہ عمل کرو. اسلام جو ہے بولنے والی بات نہیں ہے, کرنے والا کام لگتا ہے مجھے تو. آپ کو کیا خیال ہے اسلام کیا ہے؟ بولنے والی بات نہیں ہے, کیا ہے؟ کرنے والا کام ہے, یہ کر ڈالو. تو جب کوئی تمہیں پوچھے کہ بھلا ہو آپ کا, تم نے اتنی نیکی کیوں کی ہے, تم کون ہو, اس میں بتاؤ میں مسلمان ہوں. جب کسی کو دھوکہ دیتے ہو وہ کہتے تم کون ہوگا, پھر کہتے میں مسلمان ہوں, تو پھر وہ اسلام کیسے مانے گا. تمہارے عمل سے بیزار ہو کے لوگ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں. اس لیے دھیان کرو, دھیان کرو, مسلمانوں مسلمان ہی ہو جاؤ. اسلام بہت بیان نہ کرو, آپ عمل کرتے جاؤ, اللہ لے کرتے جاؤ. اور بولنے والوں کے لیے بزرگان دین اولیاء کرام سے فیض کیسے حاصل کیا؟ کیا کرنا تمہیں فیض؟ کہتے ہیں نا تم نہیں, تم نے کیا کرتے فیض؟ فیض کے لیے تو یہاں آتے ہیں. فیض ہو جاتے ہو, اچھا چاہتے رہو. ان سے کیسے فیض حاصل کیا؟ آتے رہو نا. اب یہ جو ہے فیض, جس کو ہم فیض کہہ رہے ہیں, اور دنیا کی اچیومنٹ میں ایک فرق ہے. دنیا کی اچیومنٹ میں حاصل کرنے کے لیے کوئی فارمولہ میں حاصل کیا جاتا ہے, یہ کیا جائے وہ کیا جائے, اور یہ فیض جو ہوتا ہے نا, یہ اس کی مرضی ہوتی ہے, تمہاری مرضی نہیں ہوتی. بڑا فرق ہے. تو یہ جو فیض جسے ہم فیض کہتے ہیں نا, یہ تم 50,000 سال بیٹھے رہو تو مرضی ہو تو اس کی نگاہ اٹھے یا نہ اٹھے, اور عین ممکن ہے کہ جاتے ہی کام ہو جائے. یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ محبت کی ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہنے والوں کو پتہ یہ تھا کہ وہ محبوب تھا, اور دور سے آنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ محبوب ہے. وہ اس کے پلگرم میں بن گیا. کیا بن گیا؟ پلگرم, کہ وہ 100 میل سے چلنے کے لیے آتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے, اور جو پاس ہے وہ اس کی شکل سے بیدار ہوتے ہیں بعد پر. اب بات ہے, یہ فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ کی بات ہے, وہ جب چاہے اٹھا دے, اور یہ تمہارے کرنے والا کام نہیں ہے کہ فیض کو دوسرا ہو جائے. یہی تو دوسرے سے باہر ہے چیز. فیض کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے خیال روز کو کھڑکا دیا جاؤ, بے شمار لوگ دادا صاحب کے بعد لنگر کھا کھا کے پاگل ہو جاتے ہیں. اب بے شمار لوگ دادا صاحب کی محبت سے محروم ہو کے بعد نکلتے ہیں. پتہ آپ کو, ایک کہانی سن لو پھر اس کے بعد آپ کو. دادا صاحب نے ایک دفعہ دیکھا, سوچا
کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ فیض جو ہوتا ہے، یہ فیض کیا ہوتا ہے، خود سوچ رہے تھے. اب فیض رساں تو آپ ہی ہیں نا. سوچ رہے تھے کہ یہ ہے کیا چیز، اور سوچ رہے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے کہ یہ جو فیض والے ادارے ہیں وہاں بے فیض لوگ کیوں رہتے ہیں. بات سمجھائیے آپ کو، نہیں سمجھ آئی آپ کو، سمجھ نہیں ثاقب صاحب کو، بلینک ہو گیا. دادا صاحب کا نام علی حجویری اپنی زندگی کے زمانے میں کتاب لکھنے کے دوران کی بات ہے، آپ نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ فیض والے ادارے جو ہیں یعنی کہ آستانے جو ہیں وہاں پر اکثر لوگ فیض سے کچھ محروم دکھائی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کو بھی ایسا نظر آتا ہوگا، آپ نظر آیا کرے. اچھا وہ آپ کو بات بتاؤں گا. پھر اس خیال کے مطابق آپ سفر کرتے گئے. فرمایا کہ ایک دفعہ مجھ پر کوئی حجاب سا طاری ہو گیا، ایک کشف نہیں کھل رہا تھا. اچھا یعنی کہ ایک پردہ نہیں اٹھ رہا تھا. تو میں بڑا خیال کرتا کرتا وہ پردہ میں نے بتایا یہ ایک جگہ پر ایک آستانے پر حاضر ہوئے، تشریف لے گئے، وہاں توجہ میں بیٹھے. کہتے وہاں جب میں بیٹھا تو کچھ لوگ اور بھی وہاں پر درویش بیٹھے تھے. خیر میں نے ان درویشوں کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے انہیں دیکھ لیا. وہ عجب لوگ تھے اور خربوزے کھا رہے تھے. میں پردیسی، ساتھ مہمان، تھکا ہوا ان کے آستانے کے پاس حاضر ہوا اور خربوزہ کھا رہے ہیں. میری طرف انہوں نے ذرا توجہ نہیں کی ہے اور چھلکے جو ہے نا وہ زور زور سے میری طرف مارنے لگے، مجھے پھینکنے لگے. تو میرے اندر کچھ تھوڑا سا درجہ کھلاؤ میں اضافہ، میں خاموش ہو گیا. آپ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، اور خاموش ہوتے ہی وہ میرا راز کھل گیا جس کی تلاش تھی میری. فیض ہو گیا. کیا کہا؟ فیض ہو گیا. اب فیض یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بٹھائے اس لیے ہوتا ہے کہ تیری استقامت میں فرق نہ آئے. نیک سفر کے دوران بدیاں شدیاں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ سفر میں فرق نہ آئے. تو کہتا داتا صاحب کے آستانے پر گیا تو جھگڑا مار گیٹ کیپر کے ساتھ کھا کے آ گیا. گدا بیوقوف آدمی کہتا وہاں ہمارا جھگڑا ہو گیا. وہ تو بیوقوف آدمی تھا، تو بند کر رہا تھا، جوتی والے کے ساتھ جھگڑا 2 روپے مانگ رہا تھا. وہی کیا وہاں لکھا اس آدمی نے 2 روپے دو، 1 روپے دو. سارے بیوقوف لوگ تھے وہاں پر. گیا کہاں تھا کہ دادا صاحب جھگڑا کیسے کیا؟ غیر دادا کے ساتھ. یہ پاگل ہوتی، جہاں گئے ہو وہاں پر جاؤ، راستے میں جو قیمت دینی پڑتی ہے تسلیم کی دے دو. کیا کرتا ہے؟ تمہارے سامنے تمہاری جیب سے کوئی شخص پیسہ نکال رہا ہو، اب جھگڑا نہ کرو، نکالنے دو، اس بیچارے کو ضرورت ہوگی تو کیا کرنا چاہیے؟ چلنے دو. اب بات میرے ان لوگوں سے مت جھگڑا کرو جو گرد پیش میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں جانا وہاں جا. کہتا تیری گلی میں ہم آئے تجھ سے ملنے کے لیے، پھر کہتا تیری گلی میں بات جھگڑا ہو گیا، میں واپس آ گیا. تو گدھا تھا جس سے ملنے جانا، تو مل گیا نہ تھا، اس کو جھگڑا بار کرتا رہتا ہے. کہتا فلائٹ نکل گئی اور ٹیکسی والے سے جھگڑا ہو گیا. ایک گدھا آدمی ہے، فلائٹ روز نکالتا ہے. تو فلائٹ جا رہا تھا، فلائٹ کا تو ٹیکسی والے سے جھگڑا کر 10 روپے زیادہ دے دے اس کا. تیرا آدمی انسان میں انتظار ہو رہا ہے، لمبی دور کی فلائٹ میں رک گئی جی. تو کرنا کیا ہے؟ تو فیض کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اختیار دے دینا، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں ایسے چھوڑ دینا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ ہیں. اب پھر فیض ملتا ہے. اور تم فیض بھی اپنی مرضی کا مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے یہاں رکھو فیض. او پی نہیں ہوتا پرانے زمانے میں جنگ کے اندر، کہتے جہاں بم چلاؤ. اے اللہ تعالیٰ سے تم مانگو گے نا رحم، کیا کہو گے؟ یا اللہ 2-4 بندے تو ویسے مار دے جو ہمارے مخالف ہیں، تو یہاں پیسے رکھ دے، یہ 2-4 کام کر دے، بس تیری آسانے کی خیر، تیری کائنات کی خیر. تو یہ تو نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو تیری مرضی ہے میں اس پر چلوں گا. فیض کیا ہے؟ دینے والے کی مرضی پر چلنے کی آرزو میں خاموش رہنا. یہ فیض ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ اب اس بات کے انتظار میں انٹرویو کر لیں. آپ جس میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خدو خان پر اترا. یہ ربیع الاول کے مقدس مہینے کا حضور اکرم کی ولادت
पुराने खदोखाल के मुताबिक आगे सुना। फिर भी बात करते हो ना तुम, वो सुनाने वाली बात नहीं है, वो देखने वाला काम है तो दिखा दीजिए। ना, किसी का दावा नहीं है इसका अनाज में, जो दावा करता है सही नहीं है, दावा नहीं है ये, तुम्हारे अपने खुलूस का दावा है, और इस रास्ते में बर्बाद हो जाओ तब भी आमीन। बात नहीं, यहाँ एक चीज़ है जो तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। मैं फैज की बात कर रहा था कि वो दूसरे का अमल है, ये दीदार जो है, ज़ियारत जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे खुलूस की बात है। खुलूस पैदा कर, जिंदा रहने का शूर पैदा कर, नहीं तो मरने की तैयारी तो कम कर ना। तो वैसे जिस दिल से गैर निकल जाए वहाँ उस दिल में हक जरूर आ जाता है। आप अपने आप को फिर काबिल बना, अपने आप को काबिल न बनाओ। तो दीदार अगर कर भी लिया तुमने तो ऐसे करोगे जैसे अबू जहल ने भी दीदार किया। क्या किया? दीदार किया तो क्या किया? और करने वालों ने किया, न देख कर भी किया। वैसे करनी रहमतुल्लाह ने दीदार हो गया। हर साहिब नसीब ने दीदार किया है, दीदार बगैर भी दीदार किया। तो ये साहिब नसीब जो है ना, फिर साहिब तस्लीम है। तो वो आज़ाद जो है ना, उस ज़ात का अपना कमाल और काम है कि वो अता फरमाना। बल्कि जो काफर जिसको नाज की महबियत अता हुई है ना, उस पर भी नुमाइश होगी। काफर था ना, क्या गया बड़ी तवज्जो में कहा, रो रो के कही बेशुमार लोगों ने। तो ये अता है वहाँ फासले तो होते को नहीं है, वहाँ सिर्फ तवज्जो की बात है, आरज़ू की बात है। दूसरा वहाँ को क्यों आपको ये काम कराए, आप बात नहीं समझ रहे। मकसद ये है कि कुछ शख्स जाए भी ना आपके पास तो लीड करता है वहीं तक, आगे बस की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा अपना ख्याल होना चाहिए, अपनी तवज्जो होनी चाहिए, बल्कि अपना नसीब होना चाहिए। अल्लाह की राह में दिखा दो, ना दिखा दो तो नहीं दिखाते हम। तुम्हारा नसीब तुम्हारा शौक है, या ये कहो कि हम अल्लाह की राह में जिंदा रहेंगे, अगर ना राह मिलते मर जाएंगे, न मिली तब भी तुम जिंदा रहते हो, बल्कि ज्यादा अच्छा जिंदा रहते हो। तो फिर ये तो नहीं है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो बात नहीं है, ये आउट ऑफ लव बात है, इश्क की बात है। और इश्क वाले शायद लोग आप में जानते हो, आप इश्क में फिराक ज्यादा कमी है मिसाल से, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसमें अक्सर जो है लोग फिराक से गुजरे, और फिराक ही उनका मिसाल था। मिसाल की आपकी मतलब पे आप यहाँ पर दीदार होने वाला है तो आप चल पड़ो, सुना है अल्लाह ताला मतलब पे दीदार होने के वक्त आ गए, चलिए जरा वहाँ की किताबी स्टेडियम के बाद किताब में देखने आ गया। वो पहले आपने आपको देखने के काबिल तो बना, कभी दीदार के लिए चलना पड़ना, तो कभी मतलब आपने आपको इस काबिल ना समझना कि अब मैं उस दीदार के काबिल हो गया। और अगर आमतौर पर मैं क्या आपको शेर सुनाता हूँ, शेर सुनाने वालों का कि वो क्या है, साकी की नजर से अपनी नजर मिल जाती मगर, आप बात समझ रहे क्या कहा? हाँ, साकी की नजर से अपनी नजर मिल जाती मगर हम झुकते हुए पाँव पे गिरे यूं मैं हुए। दीदार तो किया नहीं किसी ने, पर्दा उठा तब भी दीदार नहीं किया, देखने वालों ने भी नहीं देखा। आप क्या समझ रहे बात? ये कहीं अपनी गलत फहमी और खुश फहमी न रह जाके बोले आप दीदार बजा लोगे, दीदार देख लोगे। जिन पर जलवा आश्कार हुआ वो भी क्यों जल गया न ताबे रोके यार देख कर। ये मजाज का शेर है, यानी गलब का मजाज मानवी मोहब्बत के हैं। यानी क्यों जल गया न ताबे रोके यार देख कर, और जलता हूँ अपनी ताकतें दीदार देख कर। तो वहां तो है कोई ऐसी बात। इतनी बात याद है कि जलवा गाहे नाज के पर्दों का उठना याद है, फिर हुआ क्या और क्या देखा ये किसको होश था। वावज की बात नहीं है, आप बात समझ रहे हैं। एक शेर आपकी कैफियत के मुताबिक कहा है एक हजरत बेदम वासी साहब ने कि पर्दे उठे हुए भी हैं आपके लिए। क्या कहा? उनकी इधर नजर भी है, पर्दे उठे हुए भी हैं उनकी इधर नजर भी है, बढ़ के मुकद्दर आजमा सर भी है संग दर भी है।
پھر آگے جائے چلو پھر راستے میں آگے ہے کہ آپ کوئی واضح صاحب کام نہیں آئے گا، خبردار بدلے میں میرا مقام وہاں نہیں رکھنا. نواز یہ حال بتا، میں آپ کو اس راستے پر جو ہے نا وہ روانہ کر سکتا ہوں. چلتے جاؤ شوق کے راستے میں، اور اللہ کرے تجھے دیدار قیامت تک دو. کہانی سن. پچیس 25,000 آنسوؤں کے اندر ملے آواز زومی ہوئی کہ بندہ مار کے بات کرتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے؟ کم از کم یاد رکھنا بات، اس کام کو کم از کم اتنا سرسی نہ لینا. اور جو شخص کہتا ہے کہ ہم حضور پاک کا جلوہ کرا دیں گے، دیدار کرا دیں گے، اس جھوٹے آدمی کے ساتھ زیادہ جایا نہ کرو اس کے بعد. اب میری بات سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کا حبیب کا جلوہ یا دیدار اللہ ہی کرا سکتا ہے. اللہ کا دیدار جو ہے حضور پاک خود ہی آپ کر سکتے ہیں. اچھا انہوں نے منع فرما دیا کہ آنکھ کا دیدار اللہ کا نہیں ہے. تو جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. حدیث شریف ہے من رانی فقط را اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. گویا کہ اللہ کو دیکھنا بھی حضور پاک کو دیکھنا ہے. اور حضور پاک کا دیدار کون کرائے گا؟ اللہ ہی کرائے گا. یا تجھے اللہ ہی کرائے گا تو یا تجھے اللہ ہی کرائے گا. اچھا تو عشق کراتا ہے یہ نہ آپ اتنا سرسی اس بات کہ دیدار ہی کرا دو تو دیدار ہی ہو جائے. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ فراق کا رستہ ہے. اس میں مثال جو ہے نا، مثال کا دعویٰ، جو مثال کرانے کا دعویٰ کم از کم اس بات میں جھوٹ ہے. مسلمانوں کے اندر کمزور ہونے کے لیے یہ بات بڑی رائج کی گئی ہے اور مسلمانوں کو کمزور کیا گیا. مسلمانوں میں دین کو بہت کمزور کیا گیا کہ آپ 20 آدمی بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر، ایک آدمی ہم میں سے ابھی کھڑا ہو جائے تو کہے کہ اس وقت حضور پاک کی تشریف لے کھڑا ہو گیا، وہ میں دیکھ رہا ہوں. کہ باقی لوگ جو ہے نا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، ان کا کلمہ کمزور کرنے والی بات ہے. جب ان کا کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، تو دیدار دینا ان کا سورج اللہ کا سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے، اللہ کے محبوب سب کے لیے. کہ وہاں حجاب کی بات ہی کو نہیں ہے. یا اگر تم پر آشکار ہوا تو بیان کرنا منع ہے. تو گویا کہ یہ باب جو مخفی باب ہے، جس پر آشکار ہوا ہو حق ہوگا، اور جو بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایسا دیدار کرا دیں گے، اس سے آپ بچو، اس بیچارے کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ. کہ وہ کام کروا سکتا ہے جو کام سے بڑا ہو. آپ بات سمجھے؟ جو اختیار رکھتا ہو، اگر وہاں اختیار رہ جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. وہ ایک تو ایسی بات ہے جہاں اختیار کی بات نہیں ہے. تو ویسے وہاں دیر بھی نہیں ہے، اور وہ خود ہی مطلب دیدار عطا فرماتے ہیں. خیر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں. اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. تو یہ جا کر ملنے والی بات نہیں ہے، وہ خود ہی مطلب دیدار عطا فرما دیتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو پہلے اپنی نگاہ کو سرما لگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دیدار ہو جائے تو تجھے پتہ ہی نہیں چلے. اب آج میرے اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے ہوش کے ساتھ. یہ سوال زبان کا نہیں ہے، یہ دل کا سوال ہے. دل سے کرو. آپ آج میرے یہ زبان کا سوال نہیں ہے. نہ زبان نے دیکھنا ہے تو نہ زبان کو اس کو نام کا پتا ہے. تو دل سے سوال کرو. دل کا سوال جو ہے وہ خود ہی جانتے ہیں، وہ جس کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں. آپ آج میرے یہ انہی کے سوال ہے، انہی کے سامنے کریں، اور دل سے کریں، اور رو کے کریں، اور کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ روتے روتے آپ تحلیل ہو جاؤ. اچھا، حتیٰ کہ آپ اس میں غرق ہی ہو جاؤ. بھائی یہ مثال ہے، فراق میں مر جانا ہی مثال ہے. اب بات میں نے ٹھیک ہے، مبارک ہو، کہتے مبارک ہو. اب یہ ٹھیک ہے، کہتے میں انتظار کرا دو دیجیے نا، درد عطا ہو رہا ہے، بس یہ کافی ہے. ہاں جی آپ بولو. عام طور پر جو ہے پیشہ ور مرید، انہوں نے پیروں کو بڑا گمراہ کیے. پیشہ ور مرید ہوتے نا، کہ سوال لے کے چلے گا پیر صاحب، یہ دیکھو جی مطلب یہ ایسا کیا ہو گیا. اور پیر صاحب کیا کرتے ہیں، مطلب سب آدمی بیٹھے کیا کہے ایسا ہو جائے گا. تو کسی کا ہو گیا، کسی کا نہ ہو گیا. آج ٹھیک ہو گیا، چلتے چلتے سچ بولنے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے جھوٹ بھی بولنے شروع ہو گیا. کیا کیے جائے بیچارے.
دعا کرو، دعا کیا کرو؟ اللہ کرے ہو یا نہ ہو، بس تو راضی رہو. اللہ آدھے بچے پیدا کرنے، آدھی بچے پیدا کرنے، تم کیا دعا کرتے جا رہے ہو؟ اور لڑکے جہاں پیدا ہو گئے وہاں لڑکے پیدا ہو گئی، جہاں لڑکے پیدا ہو گئے وہاں لڑکے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ غریب بھی رکھنے ہیں، امیر بھی رکھنے ہیں. وہ خود بخود کہتے ہیں رات کو پیدا کرنے والا دن کو پیدا کرتے ہیں. اب کیا مطلب ہے وہاں دعا کرو گے کہ کل سورج نہ نکلے؟ کیسے نہیں نکلے؟ آج رات نہ ہے، کیوں نہ ہے؟ 1000 کام مطلب رات کے ہونے ہیں، 1000 کام دن کے ہونے ہیں، 1000 واقعات ہونے ہیں، کتنے مخفی امور طے ہونے ہیں، اللہ کے کام ہے. اور کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو آنسو سے نہ گزرے. اب اس میں کیا رونے والی کیا بات ہے؟ آپ بتاؤ، ہر آدمی کے حصے میں غم بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. غم نہ ملے تو انسان نہیں بنتا. غم بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، راستے بھی طے ہوں گے، رکاوٹیں بھی آئیں گی. ہر آدمی جو ہے وہ اجنبیت سے گزرتا ہے، پردیش سے گزرتا ہے، دیش سے گزرتا ہے. اب واقعہ ہوگا، واقعہ کیا اصل میں کہ تمہاری یاد قائم ہے کہ نہیں ہے، تمہاری توجہ قائم ہے کہ نہیں ہے، تمہارا تسلیم قائم ہے کہ نہیں ہے. تسلیم قائم رکھو، اعتقاد قائم رکھو. بہت آرزو نے طے کرو، 50% پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 50% خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سامنے رکھو. اگر دولت اللہ کا فضل ہے تو غریبی بھی اللہ کا فضل. تو پھر غریبی کو فضل جب ماننا شروع ہو جاؤ گے تو پھر دولت مانگنا شروع کر دو. ایسا دو کہ غریبی کو جو بولتا تھا ناراض ہم پر غریب ہے، اللہ جس پر راضی ہو سب کو غریب رکھو. لہذا غریبی بھی عطا ہے اور دولت بھی عطا ہے، تو اولاد بھی عطا ہے، اولاد نہ ہونا بھی عطا ہے. ہو جانا کام کا بھی مہربانی ہے، کام کا نہ ہو جانا بھی مہربانی ہے. اصل مہربانی کیا ہے؟ تیرا دل اس کی طرف لگ جائے، راغب ہو جائے. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی محبت پیدا کر دے تو یہ سب سے بڑی عطا ہے. یہ اشیاء جو ہے نا یہ کوئی عطا کی بات نہیں ہے، یہ بھی مہربانی ہے، لیکن نہ اگر حاصل ہو تب بھی مہربانی ہے. راضی رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پیروں کو عام طور پر گمراہ ہو گیا، وہ جناب یہ بڑی دیچا کے واقعہ ہو گیا، پیر صاحب جا کے بتا رہے ہیں. دوستی ہوتی ہے پیر صاحب آنے جانا کہ کیا واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، دیکھو جیسے اور اس کو ذرا ٹیلی فون کرو. اب وہ بھی آیا بیٹھا تھا کوئی ڈی آئی جی کسی لوگ، اس کو ذرا بات کریں. اب اس کا واقعہ اس کے ساتھ، اس کا واقعہ اس کے ساتھ، اس کا واقعہ اس کے ساتھ، اس کا واقعہ یہ کون ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، وہ کون ہے، وہ وہی ہے. وہی کو وہی سے کہتے کہتے وہ آدمی بھول گیا پیر صاحب. یعنی ایک ہی بات دوسرے سے کرتے کرتے اصل واقعہ ہی بھول گئے. اصل واقعہ کیا ہو گیا؟ اب یہ کانٹیکٹ بن گیا، سوشل گیدرنگ ہونا شروع ہو گیا، نتیجہ ہے کہ اصل مفہوم ہی غلط ہو گیا. اس لیے کوئی آپ کے ساتھ راز کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آزاد ہوں آپ سے. کیا ہے راز کا تعلق؟ یہی ہے کہ آپ توجہ سے چلتے جاؤ. کس بات کا تعلق نہیں ہے کہ آرزویں آپ کی پوری ہوں گی، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ کا دل جو ہے نا یہ اللہ کی یاد میں آباد رہنا چاہیے، اس کا تعلق ہے میرے ساتھ. باقی حاصل کیا ہوگا تو معرومی کیا ہوگا، اس سے میرے ساتھ بات ہی کو نہیں ہے. حاصل کرو، جب بہت کچھ حاصل ہو جائے تو اس میں ہمیں بھی بدلے پہ یاد رکھ مہربانی، جب کھانا پینا اکٹھا کیا کریں گے. اچھا یہ تو ہوگی بات. نہ ملے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم خوش رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو غریب کر دے ہم پھر بھی خوش رہیں گے. اللہ آپ کو امیر کر دے پھر بھی ہم خوش رہیں گے. دولت اور غریبی سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں. تو خوشی کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے. اس یاد کو فارمولہ نہ بنانا، یاد کو کسی شے کے اندر نہ ماپنا شروع کر دینا. اللہ مہربان ہے، بس وہی مہربان. اللہ کس پر راضی ہے پھر یہ نسخہ یاد رکھ لینا. اللہ کس پر راضی ہے؟ جو اللہ پر راضی ہو گیا. اللہ کس پر راضی ہے؟ جو اللہ پر راضی ہو گیا. آپ اللہ پر راضی ہو، اللہ پر راضی ہے. تم راضی نہیں ہو ابھی تک، بس اللہ ہی راضی نہیں ہے. اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے فیصلوں پر راضی کر دیتا ہے. نسخہ صاف ہے. جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے فیصلوں پر راضی ہو کر دیتا ہے. اور فقیر کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو کائنات کا اختیار مل جائے 10 منٹ کے لیے، آپ 10 منٹ کے لیے آج کی کائنات تمہارے اختیار میں ہے. 10 منٹ کے بعد وہ کیا کہے گا؟ لو یہ کائنات جوں کی تو واپس نہ، ہم نے کوئی چینج نہیں کیا. فقیر کیا ہے؟ جو جوں کی تو کائنات کو چلنے دے، اپنے آپ کو راستہ بناتا ہوا نکل جائے. بہت لمبی چوڑی اصلاح کرے، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر سمجھنے والا ہے. تو جانے، تیری کائنات جانے، ہمیں ہمارا سفر دے دے. ہمارا سفر جائے یہ کہتا کرو. اب لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا کہ حالات کی اصلاح نہ کرو، ساتھ کافر مارو اور 8-2-4 محمد بھی مارتے جاؤ، ساتھ یہ کر دو، ساتھ کچھ بھی لگا دو. اللہ کی منشا کو چلنے دو، جو تمہیں حکم دیا تم وہ کرو. اور یا اللہ مطلب کافروں کے دیار کو غرق کر دے،
عیسائیوں کو تباہ کر دے، یہودیوں کو تباہ کر دے، کافروں کو پھر نار و سکھر کر دے، ادھر سے ادھر کر دے. ایرانی دعا کرتے ہیں عراقی تباہ ہو جائے، عراقی دعا کرتے ہیں ایرانی تباہ ہو جائے. بہرحال آپ تو خیر صلح ہونے والی ہے یا ہوگی. تم دعا کرتے ہو وہ ختم ہو جائے، تم دعا کرتے ہو خدا جانے تم کیا سے کیا کرتے رہتے. کہتا ہے جنت تو میں ضرور جاؤں گا. یہ چاچا کا بیٹا بھی وہاں جائے گا. مصیبت یہ ہے میں نہیں جاتا. چاچا کا بیٹا کدھر چلا گیا؟ جنت وہ ہے جہاں گلہ کرنے کا موقع نہیں ہے. تو جنت آج شروع ہو جاتی. جنت کیا ہے؟ ناپسندیدہ کو قبول کر لو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ہمیں اچھا کہلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کے کہنا نہیں مانتے. ہمیں حکم نافذ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر آدمی یا تو آپ کے یہاں جواب دہ ہو، ہر آدمی اپنا اپنا اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. میلہ مل کے دیکھتے ہیں اور جاتے الگ الگ گھروں میں. یہی سب کچھ تو سوچ کے رکھنا مشکل ہے کہ انہیں کوئی کہنا مانتا تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا تو کوئی بات نہیں. ہاں یہی تو زندگی ہے اور اسی کو چھوڑ دیں. نہیں، یہ ہر روز اپنے ساتھ میں گھنٹیاں بجایا کرو. آپ کے ساتھ جیا جا سکتا ہے. ہر روز یاد کرایا کرو اپنے آپ کو. I am answerable to my own deeds. دوسروں کے اعمال کے ہم جواب دہ نہیں ہیں. جو اریٹیشن ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اریٹیشن جو ہوتی ہے خیال کا فرق، تیرا اور اس کے خیال کا فرق، اس کے نام اریٹیشن ہے. یہ فرق بٹھا دو. وہ اپنے خیال کے جواب دے، میں اپنے خیال کے جواب دے. اور زندگی میں ہر آدمی مطلب میلے میں خوش نہیں ہوتا. صرف ایک ٹائم ہے. مطلب شادی ہے کسی گھر میں، آپ کے گھر میں شادی ہے، بچے کی شادی ہے. اب شادی والے گھر میں جو سارے آ کے خوشیاں منا رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، تو بیچارے آپ نے گھروں کی تکلیف بھلا کے آ رہے ہیں آپ کے پاس. یہ نہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی آج شادی پڑی ہے تو وہ کہتے کیونکہ آپ کے یہاں شادی ہے اس لیے مبارک ہو مبارک ہو. پتہ نہیں اندر کیا کیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آج کے دن آپ کی تکلیف اس کو بیان نہیں کرنی، آج اس کے مبارک کا بنتا ہے. اللہ کتنا ہی ہوتا ہے. غم ہے نا مجھے کسی کو، اس جا کے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا. اب ضروری نہیں کچھ کو افسوس بھی ہو گیا، وہ پتہ نہیں مطلب میری شادی چھوٹ گیا ہے. صرف تمہارے غم کا احترام کرنے کے لیے آیا، تمہاری خوشی کا احترام کرنے کے لیے آیا. اس لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کو، اپنے خیالات کو آپ کے سامنے لاؤڈلی نہیں کہتے، آپ کو اوپنلی نہیں کہتے تم بیوقوف ہو. تو کیا کہتے ہیں ایسا کہتے اجازت دو کام جانا ہے. یہ بھی احترام ہے. تو نہ ماننے والے خدا کو نہیں مانتے اور اوپنلی کہہ دیتے ہیں. اگر مدم مدم آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو رعایت دو تاکہ اوپن ہو جائے. اور جب تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو گے تو لوگ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارا دل، اگر اس دل میں کسی آدمی کا احترام تم پیدا کر لو، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا احترام نہ پیدا ہو. یہ دل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. خدا داد بات ہوتی. تم جب احترام نہ پیدا کرو تو وہاں احترام نہیں پیدا ہوتا. اسلام نے بڑا اچھا مضمون سکھایا. جاتے ہی پہلے اس آدمی کو السلام علیکم، خدا تجھے سلامتی دے. وہ کیا کہے گا؟ خدا تیرے میرا گھر ہے؟ نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ خدا تجھے بھی سلام. میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ پر فضل فرمانے والا ہے. وہ ہونا کہ جنہوں فضل تو مطلب آپ کا شکریہ ادا کر دے گا کہ مجھے خواب آئی رات کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. ایسا ہے کہ چرچا ہی چرچا تیری مہربانی ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو شکریہ ادا کرے گا چاہے آپ جھوٹی بول رہے ہو. اس لیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ سچ جو ناگوار ہو اس کو بھی روک لیا کرتے ہیں. اور اپنے آپ کے حوالے سے زندگی لوگ نہیں گزاریں گے، تیرے حوالے سے لوگ اپنے حوالے سے گزارنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بیان ہی وہی بات ہے. آپ فکر میں نے کیا کہا؟ بیان ہی وہی بات ہے کہ وہ دوسرا شخص جو آپ کو اس وقت اچھا نہیں لگ رہا، بیان ہی اس وقت اس شخص کو آپ اچھا نہیں لگ رہے. جو شخص آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیان ہی آپ اس کو اچھا لگ رہے ہیں. جس شخص کا احترام آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے بیان ہی اس کے دل میں احترام پیدا ہو رہا ہے. یہ سارا کارسپانڈنگ کھیل ہے. اس لیے لوگوں میں اریٹیشن داخل کرو، لوگوں کی تنقید سے نہ مطلب شرمندہ ہوا کرو، گھبرایا نہ کرو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر تنقید کی انگلی نہ اٹھی ہو. تنقید ہوتی ہی رہے گی، بلکہ جتنی تنقید تم پر ہوگی اتنی ہی تیری ویلیو زیادہ ہے. اور جھوٹا ماحول سچے آدمی کی تعریف کہاں سے کرے گا؟ آپ بتاؤ. جھوٹا ماحول ہی تو سچے آدمی کی تنقید کرے گا. جب تک ماحول جھوٹا ہے تعریف کی تمنا نہ کرو، بس گزارا کرو. ماحول ابھی 51% جھوٹا ہے. 51 ذرا رعایت کی مجھے آپ کے ساتھ. اچھا ماحول بہت جھوٹا ہے. اس ماحول میں ایک شخص جو ہے دوسرے انسانوں کو چھوڑ کر اگر احترام آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو پھر یہ سمجھو بڑی ہی بات ہے اس زمانے میں.
اس زمانے میں لوگ اپنی دوستی چھوڑ چکے ہیں. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کا اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو کسی شے پر اعتماد نہیں ہے, نہ سچ پر اعتماد ہے نہ جھوٹ پر اعتماد ہے. لوگ بالکل اپنے آپ سے نکل چکے ہیں. بس کرناک زمانہ آ گیا, بے وفائی کا زمانہ آ گیا, بے پرواہی کا زمانہ آ گیا, لاپرواہی کا زمانہ آ گیا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, سایہ سایہ کے برابر نہیں ہے. آدمی آدمی کا خیال نہیں کرتا, اور ماؤں نے مطلب اولادوں کا خیال چھوڑ دیا ہے, وہ ایک اور ملازم رکھنے شروع ہو گئے. ماں بچے کا خیال پاس رہے, لوگ لوگوں کا احترام کرتے رہے. لوگ تمہاری تقسیم نہیں کریں گے, اس لیے بہتر ہے کہ تمنا ہی لو, ڈیزائر بھی لو, اور پوجا جانے کی آرزو تو سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے, اچھے لوگوں میں ہوتی ہے. نہیں, سروس کرو, خدمت کرو, پسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چھوڑو, تم اپنے پسند کا کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اللہ کے حوالے سے کرو, کوئی اریٹیشن نہیں ہوگی. اچھا آپ کہو گے اریٹیشن نہیں ہوگی, اچھا کیا نہیں ہوگی؟ ہم سب پر راضی ہیں, یہ اعلان سب کو ہمیشہ کے لیے ہم نے معاف کر دیا.